ریسرچ کرنے کے لیے اس کو آنسرس کوشش کی کہ جتنا میکسیمم ہو سکے کہ صحیح اس پہ غور و فکر کیا جائے، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے سوال جو تھے وہ بالکل کریکٹ تھے۔ بہرحال سوال جواب جو تھے وہ سیکنڈ ٹائم جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کوئز یا کوئی بھی ٹیسٹ، تو اس کی مارکنگ ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی، وہ مارکنگ آپ کے سرٹیفکیٹ میں بھی مینشن ہوگی، لیکن پہلا جو آپ کا یہ کوئز تھا اس کو ہم یہاں پہ لائیو ڈسکس کریں گے۔ اپنے ساتھ اپنے ٹیسٹ رکھ لیجئے تاکہ آپ کو خود پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں نے آپ کے سوال جو تھے اور اس کے جواب جو تھے وہ صحیح تھے یا غلط تھے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کوئی ریویو کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ لوگ خود ہی ٹیلی کر لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسلیشن ٹیسٹ ہے سورہ لقمان آیت 1 to 10۔ پہلا سوال تھا آپ کا لیے کہ عربی الفاظ کو ان کے درست اردو ٹرانسلیشن سے ملائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اردو میں میننگس دیے گئے تھے اور عربی اس کا ٹیکسٹ تھا، تو یہ دیکھنا تھا کہ آپ کیا ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی لفظ قرآن کا آئے تو کیا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لفظ کیا تھا۔ تو الحمدللہ میجورٹی اور موسٹ آف دا آنسرس، میجورٹی کے اور موسٹ آف دا آنسرس ور کریکٹ۔ تو اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم قرآن لٹریٹ لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے لیے اب قرآن جو ہے وہ کوئی اجنبی لینگویج نہیں رہی ہے۔ پہلا ہمارے پاس جو یہاں پہ لفظ تھا وہ تھا الکتاب۔ الکتاب جو تھا وہ اس کے جو آپ کے ساتھ آپشنز دیے گئے تھے وہ تھے اے بی سی ڈی کر کے، جو آپ کے پاس آپشنز آئی تھی آپ دیکھ لیجئے اس کو۔ آپشنز تھی کامیاب ہونے والے، بے مقصد بات یا کھیل کی بات، یا سی تھا وعدہ، ڈی تھا زبردست، اور ای تھا نعمتوں بھری، ایف تھا وہ قائم کرتے ہیں، جی تھا باغات، اور نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کتاب۔ ٹھیک ہے، ایج کتاب تھا۔ اب اس کے جو جواب لکھنے تھے نا آپ نے، تو ایسے لکھنے ہیں کہ الکتاب کا جو معنی ہے وہ آپ نے اے بی سی ڈی سے چوز کرنا ہے، کہ الکتاب کا جو آنسر ہے وہ اے ہے، بی ہے، سی ہے، تو آپ نے جو فل ان دا بلینک تھا اس میں آپ نے کیا لکھنا تھا؟ ایج کتاب۔ الکتاب کا معنی کیا ہے؟ ایج کتاب۔ ٹھیک ہے، تو بس ایج لکھ دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آنسر، آپ نے صحیح آنسر دیا ہے۔ وقرا، وقرا کیا تھا؟ جو کہ ماشاء اللہ وہ بھی جواب جو تھا بہت سارے لوگوں کا صحیح آیا تھا، اور وہ ہمارے پاس تھا، اگر ہمارے پاس اسکرین خاص پوری آ نہیں رہی ہے، میرے پاس اسکرین کا پرابلم ہو رہا ہے، تو بہرحال اس کا جو ہمارے پاس جواب تھا وہ تھا بوجھ۔ اب وہ کون سا لیٹر ہے یہاں پہ ہمارے پاس؟ میں اسکرین اپنے پاس بھی کھول لیتی ہوں، آپ لوگ اپنے آنسر چیک کریے کہ آپ نے الکتاب کا آنسر ایچ لکھا تھا۔ اور ایک منٹ بس دیجیے گا۔ اچھا، پھر ہمارے پاس وقرہ ہے۔ وقرہ کا جو آنسر تھا وہ تھا بہرا پن، سننے کی صلاحیت نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اس کا آنسر آئی لکھنا تھا، تو آپ دیکھیں آپ نے یہی آنسر لکھا ہے۔ جناتو، اس کا آنسر جو تھا وہ آپ نے لکھنا تھا جناتو باغات، جی آنسر تھا۔ النعیم، نعمتوں بھری، جس کا آنسر تھا ای۔ ہدن، اس کا آنسر تھا ہدایت، اور اس کا لیٹر تھا ایم۔ تو اگر آپ لیٹرز لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح آنسر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے میچ دا فالوئنگ یعنی کہ ڈرا کیے، لائن کے ساتھ کیا، وہ بھی بالکل کریکٹ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کویشچن اچھے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری آسانی کے لیے لکھا گیا ہے کہ ہم اے بی سی ڈی لکھیں، تو ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پی ڈی ایف میں یا ورڈ فارمیٹ جو ہوتا ہے اس میں لکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے لیٹرز آپ لوگوں کو دیے گئے تھے تاکہ آپ اس کو آسانی سے جو ہے فل کر سکیں۔ ہدن جو تھا اس کا آنسر جو تھا وہ ہدایت تھا، ایم۔ پھر ہمارے پاس ربہم آتا ہے اور اس کا آنسر تھا جے، ان کا رب۔ المفلحون، اے، کامیاب ہونے والے۔ یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، ایف۔ مستکبرن، تکبر سے منہ موڑنے والا، کے۔ لیدل، تاکہ گمراہ کرے، ایل۔ وعدن، وعدہ، سی۔ العزیز، زبردست، ڈی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو جو یہ آپ کے سامنے آنسرز بتائے جا رہے ہیں اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ آپ کے آنسر صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر کسی کا آنسر اس میں صحیح نہیں ہے تو اس کو وہ کریکٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، الکتاب کا مطلب ہے کتاب، وقرا بوجھ، جنات ان باغات، النعیم نعمتوں بھرے، ہدن ہدایت، ربہم ان کا رب، المفلحون فلاح پانے والے، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، مستکبرن تکبر کرتا ہوا، لیدل تاکہ گمراہ کرے، لہو الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ بے مقصد بات، کھیل کی بات، وعدن وعدہ، العزیز زبردست۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن تھا وہ تھا خالی جگہ مکمل کریں، اور اس کا مطلب تھا کہ جو آپ کے پاس آیات ہیں اس میں سے آپ نے وہ آیات دیکھنی ہے۔
تو ہمارے پاس پہلی آیت تھی، خالی جگہ مکمل کریں کہ پہلی آیت جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ آیات ہیں ڈیش کی. اب یہ آیات ہیں ڈیش کی میں ہمارے پاس کیا تھا، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی. ٹھیک ہے، تو یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی. آیت میں ہی اس کا آنسر تھا. نمبر 2، یہ قرآن ہدایت اور ڈیش ہے نیک لوگوں کے لیے، ہدی و رحمت للمحسنین. یہ قرآن کیا ہے، ہدایت اور ڈیش محسنین کے لیے، تو ہدی و ڈیش للمحسنین، ایسے اس کا آنسر دیکھنا تھا. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ آپ کے سامنے عربک ہوتا کھلا ہوا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ مجھے یہاں پہ کیا فل کرنا ہے، رحمت. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 ایٹریبیوٹ بتائے ہیں، قرآن کی 2 صفات ہمیں بتائی ہیں کیا ہیں، کہ وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو اس میں ہدایت تو مینشن تھی اور رحمت آپ نے فل کرنا تھا. نمبر 3 تھا، جو ڈیش قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ. تو یہاں پہ کیا ورڈ آیا تھا، الصلاۃ بھی لکھ سکتے تھے، کچھ لوگوں نے نماز لکھا ہے، کچھ لوگوں نے صلاح لکھا ہے. نمبر 5 ہے، اور جو آخرت پر پختہ ڈیش رکھتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. جو آخرت پر پختہ کیا رکھتے ہیں، تو یوقنون لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، ایمان نہیں رکھتے، یقین رکھتے ہیں. یقین کا لیول ایمان سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے عین الیقین، آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو، اتنا یقین ہونا کسی بھی چیز کا کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتائے کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا، یا مجھے میرا ایمان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور کوئی آ کے کہے کہ نہیں میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو یقین جو ہوتا ہے وہ عین الیقین، ایسی چیز جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا آپ شور ہوتے ہیں اباؤٹ سم تھنگ. تو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ جو آخرت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں. غلط آنسر تھا، وہ لوگ جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں. نمبر 5، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ڈیش پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے کس پر ہیں، ہدن پر ہیں. تو ہدایت بھی صحیح تھا اور ہدن بھی صحیح تھا. نمبر 6 ہے، اور بعض لوگ ہیں جو لہو ڈیش خریدتے ہیں، تو آنسر اسی میں ہی تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. تو لہو جو ہے بیکار، الحدیث بات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہو الحدیث ایک پورا ٹرم ہے جو کہ ایز از ہی بولی جائے گی. لہو بھی کوئی میننگ نہیں رکھتا، حدیث بھی کوئی میننگ نہیں رکھتی اس کانٹیکسٹ میں. تو لہو الحدیث، تو جن لوگوں نے لہو کے بعد کچھ اور لکھا تھا وہ اپنا کریکشن کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑی سی 2 لوگوں کی مسٹیکس تھی. نمبر 7 تھا، تاکہ وہ بغیر ڈیش کے اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. لیدل عن سبیل اللہ بغیر علم. بغیر علم کا مطلب ہے علم کے بغیر، علم کے علاوہ، وداؤٹ نالج. ٹھیک ہے، تو تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، تو یہاں پہ آئے گا علم. نمبر 8، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے ڈیش کے ساتھ اس طرح رخ پھیرتا ہے گویا کہ اس نے انہیں ڈیش ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان ڈیش ہیں. تو یہ نمبر 8 جو تھا آیت کیا تھی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اس آیت میں اس کا آنسر تھا کہ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے، مستکبرن، تو وہ بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں ڈیش ہی نہیں، گویا اس نے انہیں کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، سماعت کی ہی نہیں، سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان ڈیش ہیں، اس کے کان میں وقرا، اذنیہ وقرا، تو وقرا ہے یعنی کہ بوجھ ہے. کچھ لوگوں نے عربک ٹیکسٹ لکھا تھا، وہ بھی بالکل کریکٹ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ کو سینس ہو گئی ہے، آپ عربک ٹیکسٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا آنسر آئے گا. ٹھیک ہے، وہ فیل ہے، اسم ہے. انشاءاللہ جب ہم گرامر کبھی شروع کریں گے، ہمارے پاس جب بھی سلاٹ خالی ہوگا گرامر شروع کر دی جائے گی، تو آپ کو بڑا آسان لگے گا کہ یہاں پہ ہمیں کیا چیز فٹ کرنی ہے، اور آپ کی جو گردانیں ہوں گی، آپ کی جو بھی وہاں پہ آپ کی پریکٹس کروائی جائے گی، تو اس سے بھی آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ ہوگا. اچھا، تو یہ ہمارا جو سیکنڈ پارٹ تھا کویسچن کا وہ فل ہو گیا. آپ لوگ اس میں سے اپنی کریکشن کر لیجئے. 9th جو ہمارے پاس سوال تھا، درج ذیل آیات مکمل کریں. تو یہ عربک ٹیکسٹ ہی آپ نے لکھنا تھا. تو بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ بالکل صحیح لکھا ہے، کچھ لوگوں کی کیلیگرافی عربک لکھنا جو تھا، میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کوشش کریں کہ روز ایک آیت جو ہے اپنے ہاتھ سے عربی قرآن کی لکھیں. ٹھیک ہے، اپنی پریکٹس کریں، اپنی نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ مجھے جو ہے مد لگانا ہے، یہاں پہ مجھے زیر لگانا ہے، مجھے زبر لگانا ہے، یہاں پہ جو لیٹر ہے وہ یہ کلیئر ہونا چاہیے. آپ کی ہاتھ سے کوئی بھی لکھی ہوئی چیز ہو، آپ اپنے بچوں کو، اب تو خیر وہ زمانہ رہا ہی نہیں ہے لیٹر رائٹنگ کا یا کسی ایسی چیز کا کہ ہم لکھ کے لوگوں کو دیں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ لوگ لیٹر بھی لکھتے تھے، اس میں دعا لکھتے تھے، تو عربک میں وہ دعا لکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ اچھا رہتا ہے. میں باہر اپنے بچوں کو ضرور لنچ باکس میں باکسز کے ساتھ جب دیتے ہیں، اگر چھوٹے بچے ہیں آپ کے یا آپ کے پیرنٹس ہیں تو ان کے پاس چھوٹی سی چٹس ضرور رکھ دیا کریں جس میں آپ نے ان کے لیے کوئی دعا لکھی ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا بچوں کے لیے جو دعا ہے وہ آپ اپنے عربک اپنے ہاتھوں سے لکھ کے ان کو وہ دعا جو ہے وہ لکھ کے دیا کریں تاکہ وہ خوش ہوں
ان کو لگے کہ اچھا دعائیں بھی ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں. تو بہرحال درج ذیل آیات مکمل کریں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہاں پہ آتا صلاح، ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو یہ آیت جو تھی اس کا آنسر تھا. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اب چونکہ آپ کے سامنے دیکھیں جب بھی سورہ لقمان لگتی ہے آپ کے سامنے تلاوت ریپیٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ سنیں بھی، آپ اس کو حفظ بھی کریں. ایٹ لیسٹ آپ اس کی پہلی 15 آیات کو کوشش کریں کہ حفظ کر لیں، اور اتنا ٹائم ہو جائے گا اس سورہ کو کمپلیٹ ہونے میں کہ آپ پہلی 15 آیات کو حفظ کر لیں گے، یا کم از کم وہ آیات جس میں حکیم لقمان جو ہیں ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹاپک ہمارے سامنے رکھا ہے. صحیح یا غلط لکھیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو کویشچن ہے وہ ہے صحیح یا غلط. ٹھیک ہے، ٹرو اینڈ فالس. الف لام میم کا مطلب واضح اور سب کو معلوم ہے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں الف لام میم کا نہ مطلب واضح بھی نہیں ہے ہمارے لیے اور اس کا مطلب معلوم بھی نہیں ہے. ہدن کا مطلب ہدایت ہے. جی بالکل اس کا آنسر کریکٹ ہے. پہلا والا رانگ ہے، سیکنڈ والا کریکٹ ہے. تو یہ آپ لوگ ٹیلی کریں اپنے آنسرز کے ساتھ. المحسنین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کیا ہے کہ للمحسنین الذین یقیمون. ٹھیک ہے، محسنین کی ہی اللہ تعالیٰ نے آگے تعریف بتائی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم احسان کے اس لیول پر ہیں کہ نہیں ہے، یہ ہمیں ہماری نمازوں سے، زکوٰۃ اور چیریٹی سے پتہ چل جائے گا. جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ کامیاب ہیں. کون؟ کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ظاہر ہے جن کا آخرت پہ یقین ہوگا وہی کچھ کریں گے نا دنیا میں، تو اس لیے وہ کامیاب بھی ہوں گے. تو اس لیے یہ آیت جو تھی اس کا آنسر کریکٹ تھا. نمبر 5 ہے جنات النعیم کا وعدہ کافروں سے کیا گیا ہے. تو یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ وعدہ جو ہے کس کے لیے ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. ان کے لیے ہے جنات النعیم. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. تو یہ آنسر اس کا مطلب یہ رانگ سٹیٹمنٹ ہے. نمبر 6 ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو باغات عطا ہوں گے. تو یہ بھی رانگ آنسر ہے. کافر اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں. رانگ آنسر ہے. قرآن صرف مومنوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. رانگ آنسر ہے. وہ لوگ جو تکبر سے اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بالکل صحیح آنسر ہے. اللہ نے اس کا صحیح سٹیٹمنٹ ہے یہ. نمبر 10 ہے اللہ نے آسمانوں کو عامدن، عامدن کا مطلب تھا ستون. ٹھیک ہے، یعنی نظر آنے والے ستونوں کے ساتھ پیدا کیا. تو رانگ آنسر ہے کیونکہ ہمیں تو ستون نظر ہی نہیں آتے. بغیر عامدن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے آسمانوں کی تخلیق کی بغیر عامدن، بغیر آمد کے، بغیر ستونوں کے. اس کی ہم نے تفسیر میں دیکھا تھا کہ وہ ستون یا تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ کہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ ویزیبل نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہی بس چھت بنائی ہوئی ہے بغیر ستونوں کے. تو یہ یہاں تک آنا. اور پھر اضافی سوال تھا کہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی 2 صفات بیان کی گئی ہیں. تو اس کا جواب ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے کریکٹ آنسر دیا تھا جو کہ تھا العزیز الحکیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات یہاں پہ بیان ہوئی تھی. تو بارک اللہ فی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. اپنے جو آنسرز ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا کیونکہ آپ اسکرین تو ویزیبل ہے، میرے پاس تو ویزیبل ہے، باقی لوگوں کے پاس ویزیبل ہے وہ بھی بتا دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ٹرانسلیشن اور تفسیر جو ہے وہ تفسیر ہی کریں گے، ڈسکشن کریں گے. کس چیز کے حوالے سے؟ کہ آیت نمبر 14 اور 15. وَإِن جَاءَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم لقمان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے تھے. حکیم لقمان کی بات کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بریک لی اور انٹروین کیا، اپنی بات شروع کر دی. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے پچھلی آنے والی جو شریعتیں تھیں، پچھلے آنے والے جو لوگ تھے انہی کی بات کو آگے فالو کیا اور کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. تو پھر وہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اور وہ منورٹی میں اسکالرز ہیں لیکن بہرحال وہ اسکالرز ہیں، ان کی اپنی ریسرچ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس چیز کی جدوجہد کی ہے کہ ہم کیسے یہ پروف کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. بہرحال وہ جو اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے، اس کی بات ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے، اس کی کنسٹرکشن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بات ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. کہ ہم نے نصیحت کی انسان کو. ہم نے دیکھا تھا کہ وصیت کا کیا مطلب ہوتا ہے. وصیت کو کے میننگز دیکھے تھے، وصیت کا کانٹیکسٹ دیکھا تھا کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، اس میں زور ہوتا ہے بات کا.
اور کسی بات پہ جو ہے ایمفسائز کرنا ہو تو پھر جو ہے وہ وَسَّعِنَا لاتا ہے، ورنہ پھر وَوَسَّع آ جاتا، ٹھیک ہے؟ وَوَسَّعِنَا کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر یہ زور دیا، ایمفسائز کیا اس بات پہ، پریشر ڈالا ہے لوگوں پہ، کس چیز کا کہ اور انسان پہ، یہ مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، وَوَسَّعِنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایک خاص چیز نہیں ہے، اپنے والدین کا خرچہ کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھی بات کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کی اتباع کرے، تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ بس۔ تو اسکالرز یہاں پہ کیا لگاتے ہیں کہ حسن سلوک کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جنرل سی ٹرم آ جاتی ہے۔ حملتہ امہ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لاجک بھی دیتے ہیں بھی کیا وجہ ہے، اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے، یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے بچے کی جس میں وہ بچہ اپنی ماں کی یہ اسٹرگل نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، باقی چیزیں تو وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یا باقی چیزیں وہ اپنے ہوش و حواس میں بے شک وہ اور لوگوں کی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں جو ایک بچہ ماں کے اس پورے پروسیس سے گزرتا ہے، جس میں ماں کنسیو کرتی ہے، پیگننٹ ہوتی ہے، پھر ڈلیوری کرتی ہے، یہ والا اور ویننگ پیریڈ جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو نرسنگ اور ویننگ پیریڈ ہوتا ہے، وہ بچہ اس کو اس کا مشاہدہ نہیں کر رہا ہوتا اپنے ہوش و حواس میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ والا جو ماں کا ایک مرحلہ ہے جو کہ انتہائی تکلیف دہ اور کمزوری کی حالت کا مرحلہ ہے، وہ انسان کو بتایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور پھر یہ ٹائم بھی بتایا کہ 2 سال لگے اسے چھڑانے میں، تو اتنا ڈیپینڈنٹ جو ایک بچہ تھا ماں کی خوراک پہ۔ انشکر لی ولی والدیک، تو یہ کہ میرا شکر ادا کرو پہلے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ میرا شکر کیوں ادا کرنا ہے، کہ یہ شکر ادا کرو کہ اتنی اچھی ماں دی جس نے یہ پورا پروسیس تمہارے لیے کیا۔ اگر آپ تھوڑی سی جو ہے دنیا پہ آپ کو غور و فکر ہو، آپ کے سامنے ریلز آتی ہوں، آپ کے سامنے جو ہے اس طرح کے معاملات آتے ہوں کہ آپ دیکھتے ہو کہ مائیں جو ہیں وہ کس طرح کا رول پلے کر رہی ہیں نا اپنی اولاد کی تربیت میں، تو آپ کو واقعی اگر اچھی ماں مل گئی ہے جس نے آپ کو جو ہے وہ کنسیو کیا پراپر طریقے سے، آپ کو جو ہے وہ، اب تو مذاق بن گیا نا کہ ہم نے تمہیں کوڑے کے ڈبے سے اٹھایا تھا، تم لے پالی کو، اور تمہیں ہمیں فلاں سے لیا تھا، تو یہ مذاق بن گیا۔ حالانکہ یہ مذاق ایسا نہیں ہے، یعنی کہ سبلنگز آپس میں ایک دوسرے کو ٹارچر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہ یہ ہرٹنگ ہیوملیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ بھائی تمہاری کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، تمہیں کسی نے اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا، کہ تمہارا کوئی انتظار ہی نہیں کیا ماں باپ نے کہ تمہیں جو ہے نا ہم 9 مہینے ہم انتظار کرتے، تمہارا خیال رکھتے، تو ایک آنر کی بات ہے۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو جس نے اتنی اچھی ماں دی، جس نے تکلیف اٹھائی تمہارے لیے، جس نے میرے لیے تکلیف اٹھائی، اتنی اچھی ماں کے ہونے پہ کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ میرے پاس تو ایسے کیسز ہیں جب میں دیکھتی ہوں کہ مائیں جو ہیں وہ ابورٹ کر دیتی ہیں، یا وہ انلیگل جو ہیں بچے پیدا کرنے کے اس میں، یا پھر وہ ویسے بھی اگر نکاح کے ذریعے بھی بچے پیدا ہو رہے ہوں تو بھی وہ بچہ پسند نہیں کرتی پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد اگر وہ نہیں بھی ابورٹ کروا پا رہی کسی سے کنڈیشن کی وجہ سے، تو پھر وہ اس بچے کو نالی میں پھینک دیتے ہیں، یا وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے؟ وہ ماسیوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور وہ کیئر ٹیکر کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، ڈے کیئر میں وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی کوئی وجوہات ہوں، کسی کے پاس کوئی واقعی اس کی کوئی لاجک ہو، ایکسکیوز ہو کہ بھی ہمارے بچے جو ہیں وہاں پہ جائیں، کیونکہ ہم جو ہیں کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ سوللی اپنے گھر کی بریڈ ونر ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ روٹی راشن کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ واقعی اپنے بچوں کا ویسے خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، کیسے؟ زبانی بھی اور عملی بھی۔ زبان سے بھی شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی ماں دے دی تھی جس نے 9 مہینے میری کیئر کی، مجھے مطلب یہ میک شور کیا کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، ایسے اٹھی بیٹھی جس سے جو ہے میرا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا، پھر اس کے بعد میری پیدائش پہ اس نے خوشی کا اظہار کیا، عقیقہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے میری ہر چیز کا خیال رکھا، مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، یعنی کہ ہر چیز آپ دیکھ لیں، اور آپ اگر آگے پیچھے آج کل کی ماؤں کو دیکھیں، ایک ابھی ریسنٹلی امریکہ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک خاتون تھی، تو وہ بوائے فرینڈ تھا ان کا، تو وہ ان کے اپنے بچے کو گھر میں چھوڑ کے 10 دن کے لیے جو ہے وہ گھومنے چلی گئی، تو یہ نیوز اتنی وائرل ہوئی، اس میں وہ 10 دن بچہ جو تھا وہ جس کوٹ میں تھا، اور وہ بچہ میں خاصے کچھ مہینے کا ہی تھا، 3-4 مہینے کا تھا وہ بچہ، اس وہیں پہ اس پورا 10 دن وہ وہیں رہا، بھوکا پیاسا گندگی کی حالت میں، اور اس کی بہرحال ڈیتھ ہو گئی، تو اتنا سا بچہ تو کھا بھی نہیں کچھ سکتا ہے، تو مطلب یہ اتنا ہائی لائٹ کیس ہوا تھا، اور اس پہ لوگوں نے مسلمز کیا، نان مسلمز کیا، انسان کیا، مطلب جو انسانوں والا دل نہیں بھی رکھتے وہ بھی تڑپ اٹھے تھے اس پہ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ویکیشنز پہ کوئی انسان جو ہے وہ ایسے ہی چھوٹے بچے کو چھوڑ کے چلا جائے۔ تو انشکر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں کتنے اچھے ماں باپ دے دیے جنہوں نے تمہیں پروٹیکٹ کیا ہے، ہاں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کا بار بار احساس دلاتے ہیں کہ ماں باپ کا ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس ماں باپ ہیں، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارا خیال کرنے والے ہیں، تو اس کا شکر ہم ماں باپ کو تو کریڈٹ کبھی کبھی دے بھی دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دیتے بھی نہیں ہیں،
کہ ہمارے ماں-باپ ایسے جو ہیں وہ دے دیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری تو ویسی قدر کرتے ہی نہیں جیسے قدر کرنے کا حق ہے، کیونکہ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، ہم نے اور اینگلز بنا لیے ہیں، عقیدوں میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ چھوٹی-چھوٹی معاملات میں، چھوٹی-چھوٹی چیزوں میں کس قدر احسان کا رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ بغیر کہے ماں دے دی، بغیر کہے باپ دے دیے۔ دیکھیں جا کے عید ہی میں، اب تو یہ چینل ایئر وائی اور یہ باقی چینلز اکثر ہی ان کی آتی رہتی ہیں کہ وہاں پہ بغیر ماں باپ کے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہاں پہ اب بتاتے ہیں کہ ہم بس ٹھیک ہے کھانا دے دیا، جو بھی ان کو وہاں پہ چیریٹی دے رہا ہوتا ہے وہ جا کے ویڈیو بناتا ہے، تو سب ایک ایک جو ہے وہ کیک پیس کے اوپر، ایک ڈریس کے اوپر عید پہ، اور وہ بھی عید کے موقع پہ ڈریس دیے جا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی افطاری کروا دیتا ہے تو کتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہ اچھا ہمارے لیے کھانا آیا، ہمیں بھی اچھا کھانا ملے گا، اچھے کپڑے ملیں گے، اور شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ڈریس دیا۔ اور بلاگرز جو ہیں وہ جا کے ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم یہ چیریٹی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ماں باپ کیسے دے رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بیگ تیار تھا، میٹرنٹی بیگ تیار تھا کہ اس میں ہر چیز تھی ہمارے لیے۔ تو انشکر لی، یہ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نا، ہمارے ماں باپ کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ غریب سے غریب ریڈی والا ہی کیوں نہ ہو، امیر سے امیر کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اینٹیسپیٹ کرتا ہے اپنے بچوں کو، لک دیکھ رہا ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے کب آئیں گے یہ لوگ، اور ہر چیز ریڈی ہوتی ہے، گھر والے بھی جو اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انشکر لی، کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ میرا شکر ادا کرنا ہے۔ ولی والدیک، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا وہ ہم میں کیپیسٹی ہے، انشکرلی ہمیں کرنا ہے، تبھی ہم سے ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے؟ شکر کرنا، شرک سے بچنا، جو جتنی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، لا تشرک باللہ، اور یہ کہ انشکرلی، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بتاتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ کیپیسٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ حکم ہے نا انشکرلی، تاکہ میرا شکر ادا کیا جائے، لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، یہ حکم کی کیٹیگری میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے کے ہمیں بھیجا، تبھی ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں میں کیسے شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں شکر ادا کرنے کے لیے، میں تو ساری امت میں تکلیف ہی اٹھائی، آزمائشوں میں ہی رہی، یا یہ کہ میں شرک کیسے نہ کروں، مجھے تو بہت سارے لوگ جو ہیں میرا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں تو ان کو پورا پورا کریڈٹ دوں گی کہ میرے ساتھ زندگی میں سارے معاملات ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹک کے ساتھ بھیجا ہے۔ جو اگر آپ یہ دیکھیں سورج ہے، ٹھیک ہے، وہ سورج کا جو کام ہے اس فطرت کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے، اسی لیے اسے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے روشنی دینی ہے، اس ٹائم پہ نکل کے ہمیں دنیا کو روشن کرنا ہے، گرمائی دینی ہے۔ چاند کا اپنا ایک کام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کو جس فطرت پہ پیدا کیا چاند وہ کام کر رہا ہے، بارش کو جس فطرت پہ پیدا کیا بارش وہ کام کر رہی ہے، بادل کو جس فطرت پہ پیدا کیا بادل وہ کام کر رہے ہیں، پہاڑوں کو جس فطرت پہ پیدا کیا پہاڑ وہ کام کر رہے ہیں، کتوں کو جس فطرت پہ پیدا کیا کتے وہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وفادار ہے نا کتا، گھوڑا بھی وفادار ہے، اس کی فطرت ہے یہ۔ 10,000 سال پہلے بھی دیکھیں کتا کیسا تھا، آج بھی دیکھیں تو کتے کی وہی فطرت ہے۔ شیر بہادر ہوتا ہے، آپ اس کی فطرت دیکھیں شیر کی بہادری ملے گا آپ کو، کبھی بھی آپ کو ڈرا سہما نہیں ملے گا، لوگ اسے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی فطرت ہے یہ۔ بلی جو ہوتی ہے وہ لونگ ہوتی ہے، اس کو پیار سے سب کڈل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے پاس پیٹ رکھا ہوتا ہے، اس کی یہی فطرت ہے۔ اور جب یہ جانور جیسے فار ایگزامپل بلی جو ہے وہ ایک دم بہادر ہو جائے، کچھ تو عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی یہ بلی جو ہے کیسے معاملہ کر رہی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا بلی بھونکنا شروع کر دے اور کتا جو میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دے، ہوتا ہی نہیں ہے نا ایسا۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کی ہے، تو ہر انسان اپنی فطرت پہ ہی کام کر رہے ہیں، اس لیے اس سے وہ ڈیمانڈ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانور جب سے بنے ہیں ان کی فطرت نہیں بدلی ہے، ان کی فکس فطرت ہے۔ اور پھر کیا فطرت ہے؟ نہ صرف یہ کہ ان کی اپنے بولنے اور چلنے اور ان کی اپنی جو صفت ہے اس کی فطرت ہے، بلکہ ان کے کھانے پینے کی بھی فطرت ہے کہ بھئی شیر جو ہے وہ گوشت ہی کھائے گا، اور جو بکری ہے وہ گھاس ہی کھائے گی، تو یہ ان کی فطرت ہے۔ ہر چیز میں جو فطرت ہے اس پہ ہر چیز قائم ہے۔ ہماری فطرت بھی جو بنی ہے اس پر قائم ہمیں رہنا پڑے گا، ہمارے لیے فطرت سے آگے پیچھے ہونا جو ہے وہ آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے ان جانوروں کے لیے، اور باقی جو مخلوق ہے جیسے سورج ہے اس کے لیے فطرت ایسی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں رات میں نکلوں گا، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صبح میں نکلے۔ کتے کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی آواز جو ہے یا بھونکنے کی اس کی جو آواز ہوتی ہے یہ ان پہ لازم ہے، ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی فطرت سے آگے پیچھے ہوں۔ البتہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی فطرت دے کے بھیجا ہے جو کہ کیا ہے کہ وہ آگے پیچھے اپنی فطرت کر لیتا ہے، وہ اس پہ قائم نہیں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینڈ آف ٹائمز کی حدیث ہے جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت پر چلنا ایسا ہوگا گویا ہاتھ میں کوئلے کا انگارہ۔ یہ بتایا ہے کہ اتنا انسان کے لیے جو ہے نا قرب قیامت کے نزدیک اپنی فطرت پہ قائم رہنا ایسا ہو جائے گا جیسے کسی نے کوئلے کا انگارہ، یعنی یہ مشکل ہو جائے گا، نیچرلی چیزوں کو کرنا ایک ناممکن چیز بن جائے گی کیونکہ ایکسپوجر بڑھ جائے گا۔
ہر چیز جو ہے انسان کے پاس آ جائے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ ایسی ایسی چیزیں کرے جو وہ جس کا پہلے اس کے پاس ایکسپوجر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہمیں اینٹیڈوٹ دیا وہ یہی دیا کہ اپنی زندگی کو سمپل کر لو، یعنی کہ ایون یہ کہ اتنے فتنے اگر بڑھ جائیں تو پہاڑوں پہ چلے جاؤ تاکہ سادگی پہ زندگی گزرے، فطرت سے قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ سادہ زندگی گزارنے والے بنو۔ ہمارا تو یہ ہو گیا ہم اتنے ہی فیشنیبل ہو گئے، ہمیں تو جو پہلے نہیں بھی کیوزین کھانے پتہ تھے، کون کون سے کھانے ہوتے ہیں وہ پتہ چل گئے، ہمیں تو پہلے میک اپ کے طریقے نہیں پتہ تھے، اور یہ تو آج کل ہر جگہ آتا ہے کمپیریزن کہ بھی ہمارے زمانے میں میک اپ کیا ہوتا تھا، آج کی بچیاں کیسے کیسے میک اپ کر رہی ہیں۔ تو اب فطرت سے جو ہے انسان ہٹنے لگا ہے، فطرت سے انسان دور ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو اینٹیڈوٹ دیا تھا یا اس کا جو ہمیں تریاق دیا تھا اینڈ آف ٹائمز کا کہ اس میں بچنا کیسے، کیونکہ بچنا ہے، فطرت سے دور ہونے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم ایک چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے، ہم بس کوشش کر رہے ہیں ہم ویسے بن جائیں، ہم ویسی مینٹالٹی بنا لیں، ہم ویسی جو ہے نا اب لائف سٹائل بنا لیں، تو وہ ہمیں مشکل، ہماری زندگی مشکل کر دیتا ہے، ہمارے نفس کو، ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادہ سادہ زندگی گزارنے والا انسان بن جائے، کہ پہاڑوں پہ چلا جائے، لیکس ایکسپوجر ہو دنیا کا۔ بہرحال قرآن نے والدین کے حقوق پہ ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور شوہر کے بارے میں البتہ ایک دفعہ بھی بات نہیں کی، بیوی کے لیے شوہر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو معاملہ کرے گی وہ کس طریقے سے کرے گی۔ وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں کہا اپنے شوہروں سے محبت کرو، بلکہ ان کو شوہر کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس، سکون، قوام، یہ والی کیٹیگریز جو ہے وہ دی ہیں۔ اولاد کی محبت کو تو ڈسکریج کیا ہے قرآن نے، اولاد سے محبت کو ڈسکریج کیا ہے، کہیں بھی ایک جگہ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، بلکہ کیا ہے کہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ رکاوٹ ہے، تمہارے نیک کام کرنے میں تمہارے لیے رکاوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہماری نفسیات کو سمجھتے، ہماری فطرت کو سمجھتے ہوئے یہ چیزیں ہمیں بولی ہیں، فتنہ بتائی ہیں، اور کیا بتایا کہ والدین کی عزت تابعداری جو ہے وہ کرنی ہے، کیونکہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شوہروں جہاں ہو کیا رہا ہے کہ سسٹم بالکل چینج ہو چکا ہے، فطرت سے انسان بدل گیا نا، شوہروں سے شدید محبت ہو رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے مقابلے بازی پہ اتر آئے ہیں کہ آپ نے تو یہ کیا تھا ہمارے زمانے میں، ہم آپ کا کیوں یہ کریں، اور ایک عجیب کاؤنٹر آرگیومنٹ چل پڑا ہے معاشرے میں جس میں والدین کے وہ حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اگلی آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور اولاد کے ساتھ تو بالکل ہی فطرت سے گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل ہی اگینسٹ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولاد کو اپنے لیے جو ہے آزمائش ہی سمجھو، فتنہ سمجھو، کہ جیسے میں یہ مجھے کوئی کہے کہ بھی تمہارے سامنے جو ہے نا تمہیں شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور تمہارے سامنے میٹھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو تم اب احتیاط کرنا کہ تم مت کھانا، ہے نا؟ تو اب میں اگر وہیں بیٹھی رہوں سامنے آم اور مٹھائیاں اور چاکلیٹس اپنے سامنے رکھوں اور میں دیکھتی رہوں تو بچوں گی میں اس سے، تو میں کوشش یہ کروں گی کہ اچھا ڈاکٹر نے منع کیا تو میں ایسی چیزیں پہلے ہی میں پیٹ ایپیٹائٹ ایسی اپنی فل کر لوں کسی چیز سے کہ میں سیلڈ کھا لوں، میں کیوکمبرز کھا لوں، میں روٹی کھا لوں، کہ مجھے میٹھے کی کریونگ ہی نہ ہو، لیکن مجھے جب ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو میں اس کو کوشش کروں کہ میرا ایکسپوجر اس سے نہ ہو زیادہ، یا میں جب میری ٹیمپٹیشن مجھے بڑھے تو میں کوئی نہ کوئی اس کے لیے جو ہے نا کوئی اور اس سے اپنی بھوک کو فل کر لوں، اپنی ایپیٹائٹ کو فل کر لوں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ بتایا ہے بار بار، بہت ساری جگہوں پہ اولاد کا جو ہے وہ ذکر جس طریقے سے کیا۔ اب ہم نے اولاد کے لیے مطلب باقاعدہ کوششیں شاید جاری کر دی ہیں کہ ان سے محبتوں میں کیسے اضافہ کیا جائے، ان کی کیسے کیئر کی جائے، اس کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے بہت سارے میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مردوں کی سائیکالوجی اور ہوتی ہے بچوں کو لے کے، عورتوں کی اور ہوتی ہے، تو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مرد بھی ویسا ہی سوچیں جیسے ہم، نرم دل ہیں، مرد بھی ویسے ہی معاملہ کریں جیسے ہمیں، اور مرد جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آگے دنیا میں نکلنا ہے، بہادر بننا ہے، تم اس کو کمزور بنا دو گی، تم اس کو جو ہے باہر نکلنے ہی نہیں دیتی ہو، یا اس کو بہت ہی سینسٹیو بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلقات موسٹلی خراب اس لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور فطرت پہ اپنے اوپر جو اپلائی چیزوں کو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سوشل ایکسیلنس کے بجائے فیملی ایکسیلنس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو ساری آپ کے سامنے آیات ہیں یہ فیملی ایکسیلنس کے لیے ہیں، کہ فیملی کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، والدین سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں کیسا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے؟ میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے رکھا، کہاں پہ ان کی پلیسمنٹ تھی، وہ ہمارے سامنے ان کی اسوہ ویسے سیرہ میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ آئے گی، اور آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا حق اللہ کو دیا، دوستوں کا حق دوستوں کو دیا، ازواج کا حق ازواج کو دیا، اور ایک بھی زوجہ نہیں تھی، مطلب بہت ساری ازواج تھیں، ان سب کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ اسلاف جو تھے نا ہمارے، ان کی اور صحابہ اکرام کی ہمارے پاس جو ہے کچھ ایسی کیس اسٹڈیز ملتی ہیں، ان کے ایسے کچھ اسٹینڈرڈز ملتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے تھے، انشکر لی ولی والدیک کو وہ کیسے پریکٹس کرتے ہوتے تھے۔ تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ کچھ اسلاف تھے، کچھ سلف تھے، کچھ صحابی تھے، وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے کہ اگر کمزور ماں ہے تو اگر وہ سلو پیس میں واک کرتی ہیں
ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے واک کرتے تھے؟ وہ بھی سلو پیس میں واک کرتے تھے، وہ آگے نہیں جاتے تھے۔ یہ اتنی رسپیکٹ بھی کرنا، یہ ان کے ہمیں جو ہے وہ پریکٹسز سے ملتا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرنا، میٹھی آواز میں بات کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو مسکرا کے دیکھنا۔ تو سفیان ابن ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں کمزور تھی، تو وہ بہت سلو واک کیا کرتی تھیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ جو تھے چلتے ہوئے اپنی واک سلو کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ویسے تو ماشاء اللہ ایج ڈفرینس اتنا نہیں، جوان مائیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ انہوں نے ویسے ہی اتنے ٹریٹمنٹ کرا رکھے ہیں کہ وہ بیچاری بوڑھی ہو بھی اب اندر سے تو وہ اسکن ٹائٹ اور اپنے حلیے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی جوان ہے، تو بیچاری وہ چل بھی رہی ہوں، تو بچے بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ جو ہے بچوں کے ماں باپ کے ساتھ بہت برا طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، روڈلی۔ آپ تیز چلیں، آپ سے چلا نہیں جاتا، اور آپ سے مطلب یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ اگر تو آپ کے ماں باپ ہیں تو آپ کو ان کی سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جس میں ان کی جو جسمانی قوت ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت، ان کے جذبات کی صلاحیت، ان کی جسمانی صلاحیت اور ان کے ذہن کی صلاحیت جو ہے وہ اب ویسی نہیں رہی ہے جیسی آپ کی ہے۔ آپ کے اندر وہ انرجی، آپ کے جسم میں جو ہے وہ بجلی کیا ہے، انگ انگ میں بھری ہوئی ہے۔ تو آپ کے ماں باپ کی نہیں جو ہے نا اس طریقے سے ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنی تیزی سے کام کریں، اتنی تیزی سے چیزیں کریں، تو بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ پیچھے تھوڑی دیر عرصے کے لیے چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی کام کر لیتے ہیں، آپ تو رہنے ہی دیں، آپ سے تو کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ چلیں میں آپ کے ساتھ مل کے کرا لیتی ہوں، یا میں آپ کے ساتھ مل کے کرا لیتا ہوں۔ صرف ٹون چینج ہو جانا اور اپنی نیت کو چینج کر لینے سے ماں باپ کے ساتھ ہیلپ کرانا، لیکن وہی ماں باپ اپنے والدین کے ساتھ جو برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، جو بری لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کام تو وہ کر ہی دیتے ہیں، وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کیٹیگریز میں برم بوالدین کی کیٹیگری میں جو ہے وہ کس طرح کے بچے آتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے کے سلوک کرتے ہیں، وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ آپ کیٹیگریز دیکھیے گا اور اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں اپنے والدین کے لیے جو ہے میں کس اس میں کھڑی ہوں، اسٹیٹس میں کون سا کام کر رہی ہوں ان کے لیے، کس لیول پہ جا کے کام کر رہی ہوں۔ تو وہ آپ کے لیے اسکالرز نے رکھا ہوا اسٹینڈرڈ۔ اب جو ہے والدین رینک وہ ان کی جو واک ہے وہ کیا واک ہے آج کل تو شادیاں ہو رہی ہیں، اور شادیوں میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کہیں سے بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس کو ختم کریں۔ یہ باراتیں لے کے جانا اور اس میں جو ہے نا صحابہ کرام جو تھے وہ جہادوں میں جو اچیومنٹ کر آتے تھے، ان کے بھی ماں باپ جو تھے یا ان کے دوست جو تھے ان کی ایسے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں آتے تھے کہ بھئی یہ غازی بن کر لوٹے، یا اس نے جو ہے نا فتح کر لی ہے، یا یہ کوئی غزوہ بدر جیت کر آ گئے ہیں، تو ہم بھی جو ان کو نا 4-5 لوگ اس کے ساتھ ساتھ آ رہے ہوں ریمپ واک کرتے ہوئے، لیکن ہماری برائڈ اینڈ گروم جو ہیں وہ شادی ایونٹ میں جس طریقے سے ریمپ واک کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ جو ہیں ساتھ ساتھ واک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اسلام کے خلاف ہی ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہمارے جو پیٹرنز ہیں دین کے اس کے خلاف ہے۔ ماں باپ کے ساتھ واک کرنا، وہ بیچارے ماں باپ بچوں کے ساتھ سلو پیس میں واک کر کے آ رہے ہوتے ہیں، رادر یہ کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلو پیس میں واک کریں، یہ اتنی بڑی مثال ہے یہ۔ ہاں، اور میں اکثر تو ایسی ویڈیوز بھی میرے سامنے آتی ہیں جس میں جو ہے وہ برائڈ خاص طور پہ یا گروم خاص طور پہ وہ اپنے ساتھ ماں باپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انٹری ہو رہی ہوتی ہے، یا وہ لڑکی جو ہے وہ اسٹیج پہ جا رہی ہوتی ہے اور وہ کوشش یہ کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی ماں باپ لہنگا اٹھا لیں یا یہ اس طرح کی چیزیں کر لیں، یہ بھی مایوب ہے۔ اسلام میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو مثال رکھی ہے نا، یہ جو امام سفیان ابن ثوری ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ بہت کم سلو واک کرتی تھی، سلو پیس میں واک کرتی تھی، تو وہ ایسی کوشش کرتے تھے کہ میں ان سے پیچھے ہی رہوں یا کم از کم ان کے ساتھ رہوں، ایک سٹیپ پیچھے ہی رہوں میں ان سے۔ یہ اتنا بہترین ادب ہے ماں باپ کا جو کہ ہمارے بچوں میں تو ختم ہی ہو گیا اور ہم میں بھی ختم ہو گیا، اور ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ بہرحال ایک اور ہمارے پاس جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص، خیر وہ میں اگلی آیت میں آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گی کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ یہی ہے، ٹھیک ہے، شان نزول یہی ہے۔ اس کے علاوہ میرے سامنے کچھ مثالیں ایسی ہیں کچھ گھرانوں کی جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کو شوگر ہے نا، خاص طور پہ ماں کو شوگر ہے، باپ کو کسی ایک کو بھی شوگر ہے، تو اس گھر میں بچے پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ شوگری آئٹمز لے کر ہی نہ آئیں، ہم وہاں پہ آم لے کر ہی نہ آئیں، ہم مٹھائیاں وہاں پہ ہمارے گھر میں آئیں نہ، ہمارے گھر میں جو ہے وہ ایسے فروٹس نہ آئیں جو کہ ڈاکٹر نے ہمارے ماں باپ کو منع کر دیے کہ یہ والدین آپ کے نہیں کھائیں گے۔ تو ظاہر ہے ان کو تو ڈائبٹیز ہے، اب ماں باپ کو ابھی کیا ہوتا ہے کہ کریونگ ہوتی ہے نا، شوگر میں ویسے بھی بھوک بھی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اور کریونگ بھی سویٹ کی زیادہ ہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آزمائش ہے کہ جو بیماری ہے پھر زیادہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کام ہم کریں۔ جیسے ہمیں نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی جن دنوں، ان دنوں زیادہ کریونگ ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لیں، آگے پیچھے ہمیں پتہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز، تو وہ ایک خواہش آتی بھی نہیں ہے۔ بہرحال کچھ گھروں میں اس چیز کی پریکٹس الحمدللہ کی جاتی ہے، اسلاف کے ہاں بھی یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ان کے والدین کسی وجہ سے بیمار تھے، ان کو کوئی چیز منع تھی، تو وہ اس چیز کو گھر میں نہیں کھاتے تھے، کھا لیتے تھے باہر جا کے کھا لیتے تھے، والدین کے سامنے نہیں کھاتے تھے۔ یہ کتنا بہترین معاملہ ہے اپنے والدین کے ساتھ کرنے کا، کیوں انشکر لی ولی والدیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ صبح شام تھینک یو بولیں گے، آفس جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تھینک یو امی، تھینک یو ابو، ایسے بولیں گے؟ نہیں، یہ طریقے ہیں، عملی چیزیں ہیں جو کہ اپنے والدین کے ساتھ کرنی ہے۔
پھر یہ ہے کہ کچھ والدین جو ہوتے ہیں وہ کھانے-پینے میں ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ نے دودھ پینا ہے، آپ نے کھانا اب وہ چور ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویسے ہی انہوں نے زندگی ایسی گزاری ہوتی ہے کہ وہ بیچارے کمپرومائزنگ سچویشن میں رہے ہوتے ہیں کہ بچے کھا لیں، شوہر کھا لے، تو ان کو یوزڈ ٹو بھی نہیں رہی ہوتی خاص طور پہ مائیں۔ یا ڈرائی فروٹس کا فقدان ہوتا ہے، وہ گھروں میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ جب بچے لا کے دیتے ہیں تو وہ یوزڈ ٹو ہی نہیں ہوتی ہیں اور وہ استعمال ہی نہیں کرتی ہیں یا فروٹس استعمال نہیں کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اسلاف کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ اگر والدین کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہے یا ان کی صحت کے لیے ضروری ہے تو وہ ایسے شو کرتے تھے کہ چلو ہماری محبت نہیں کھا لیں گی، تو وہ خود بھی جیسے سیب کھا رہے ہیں تو ان کو کاٹ کے ان کے لیے لائیں، لیکن ایسے شو کریں جیسے ہم کھا رہے ہیں تو امی آپ بھی کھا لیں، یا ڈرائی فروٹس ہیں تو مونگ پھلیاں چھیل کے دے دیں یا پستے چھیل کے دے دیے کہ ان کی صحت کے لیے جو بھی ڈرائی فروٹ ہیں وہ ان کے لیے اچھے ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی لیا، کیونکہ ماں باپ کے لیے تو کھانا پینا اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کمپنی میٹر کرتی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے اکیلے نہیں کھایا جاتا، کوئی ہمارے ساتھ ہو تو ہم تھوڑے سے جو ہیں وہ ہم انجوائے بھی کر لیتے ہیں کھانا اور ہم کھا بھی لیتے ہیں۔ تو یہ سب کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ٹھیک ہے؟ ان کا مساج کریں، ان کا ہاتھ پکڑ لیا کریں۔ جے کے رولنگ اگر آپ نے دیکھا ہیری پوٹر کی جو رائٹر تھی نا ہیری پوٹر کی، تو وہ اس کی جو یہ ہیری پوٹر سیریز نکلی نا، وہ کیسے نکلی؟ آپ نے اگر اس کے بارے میں پڑھا ہو تو جا کے دیکھیے گا کہ اس کی ماں والدہ بیمار تھیں، جو رائٹر تھی ہیری پوٹر کی۔ تو وہ اپنی والدہ کو رات کو جاب کرتی تھی وہ دن بھر، اور وہ رات کو آ کے نا اپنی والدہ کے پاس بیٹھتی، تو اس کی والدہ کہتی تھیں کہ نا مجھے میرے پاس بیٹھو اور مجھے کچھ اسٹوری سناؤ، تو ظاہر ہے اسٹوری ٹیلر تھی وہ، اسٹوری رائٹر تھی وہ، تو اس کا تو کام ہی یہی تھا، تو وہ جیسے کچھ ہوتے ہیں نا وہ بڑی اچھی اسٹوری سناتے ہیں، تو بچے بھی کہتے ہیں انکل انکل آپ سنائیں، دادا دادا ابو آپ اسٹوری سنائیں، کیونکہ وہ بڑی اچھے سے کہانی بیان کر لیتے ہیں۔ تو وہ بھی اس کے اندر بھی ایک کوالٹی تھی کہ وہ بڑے اچھے سے اسٹوری بناتی تھی، تو اس کی والدہ جب بیمار تھی تو اس نے تب یہ اسٹوری بنائی اپنی والدہ کے لیے ہیری پوٹر کی، اور یہ کہتی ہے کہ میری والدہ بیمار تھیں، ان کو میرے خیال سے کینسر ہی تھا شاید، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، شاید یہی معاملہ تھا۔ تو اس نے وہ اسٹوری اپنی والدہ کو جب سنائی، تو اس کی والدہ نے اس کو یہ بولا کہ تم نے بڑی اچھی مجھے اسٹوری سنائی، مجھے بڑا مزہ آیا، تم اس کو لکھو، یہ جو ہے نا لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ کہاں پسند آئے گی، آج کل یہ اسٹوریاں اس طرح کی نہیں چلتی ہیں جس میں میجک ہو اور یہ سب چیزیں ہوں۔ تو اس کی والدہ نے کہا نہیں بہت اچھی اسٹوری ہے، اور نہ اس کو پبلش کرو۔ تو آپ دیکھیں پھر کہ اس کے بارے میں ریکارڈ جا کے دیکھ لیں کہ ہیری پوٹر کی بک کے بیسٹ سیلر بک اپنی زمانے کی رہی ہے، اور اس کی موویز جو گئی ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کتنا یہ ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ نان مسلمز بھی جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی دعائیں یا ان کا جو خیال ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو مزہ چکھا دیتے ہیں اور وہ کامیابیاں دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے والدین جو ہے نا وہ صحت میں اس مقام پہ نہیں ہیں جو آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے گھٹنوں میں، کمر میں اور جگہوں پہ اتنے سارے کمزوریاں بھی ہیں، درد بھی رہتے ہیں، تو ان کے لیے شفا کی دعا ضرور پڑھا کریں، دم کیا کریں آتے جاتے، ہفتے میں 1 دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ یا ڈیلی بیسس پہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے لیے شفا کی دعا کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے، فون پہ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جب امی بتائیں کہ بھئی جن بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں خواتین کی اور وہ بات کر رہی ہوتی ہیں کال، امی بتاتی ہیں کہ آج میرے سر میں درد ہے، آج میرے گھٹنوں میں درد ہے، تو ضرور کہ اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ بولیں ان کو، یہ دعا دیں ان کو، بجائے سے کہ اچھا یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کو دکھائیے، آپ ریسٹ کریے گا، آپ کام نہیں کریے گا، لیکن ہمارے پاس تو الحمدللہ دعا ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری دور کر دیں اور ایسی شفا دے دیں جس میں کوئی بیماری باقی رہے نہ، کوئی سمٹم رہے نہ، کوئی بیکٹیریا رہے نہ، سب چلا جائے۔ تو اپنے والدین کو دعا دیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، رب العرش العظیم سے، ان یشفیک، کہ آپ کو شفا دے۔ تو یہ اس طرح اپنے والدین کو میسج کریں، کال کریں اور ان کو یہ دعائیں دیں۔ جو لوگ کپڑے استری کر کے دے سکتے ہیں اپنے والدین کو کپڑے استری کر کے دیں، ٹھیک ہے؟ اور جب شادی ہو گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ماں باپ سے آزاد ہو گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو ان کے ساتھ معاملات ایسے کریں کہ ان کا حق ان کو دیں۔ اب اس میں بھی بہرحال اتنا سارا جو ہے بیلنس آؤٹ ہوا ہے کہ یا تو ماں باپ کی بہت سائڈ ہے یا بالکل ہی سائڈ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں جو قصور میں اب تک جو سمجھ پائی ہوں وہ ماں باپ کی اپنی اپ برنگنگ کا قصور ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو جیسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی کیسے معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ چیز اگر ہم پہلے پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ کی کس طریقے سے ٹریننگ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی ٹریننگ کرنی تھی، تو بچے پھر جو تھے وہ بیلنس کر لیتے۔ اب ماں باپ اور ایک جنگ چھڑی ہوئی ہوتی گھر میں، جو بچے ہوتے ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ ماں باپ کی ایک جنگ ہوتی ہے۔ آپ سوچیں ماں باپ کی سب سے لاڈلی چیز، سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہے، اب اولاد سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں اس سے دشمنی ہے، کس لیول پہ ہم چلے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے تھے ہمارے ساتھ ایسا کہ ہمیں یہ تو کہا ہے کہ اولاد آزمائش ہے، لیکن وہ کس کیٹیگری میں کا ہے؟ وہ تو جب معاملہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے فتنہ کس کیٹیگری میں کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری بہوئیں ہوں یا داماد ہوں اور ان کے ساتھ ہمارا دشمنی کا معاملہ ہو۔
ایک لڑکی کو یا ایک لڑکے کو ہم نے خود قبول کیا ہو، لے کر آئے ہوئے ہوں یا ہمارے بیٹے نے اس کو پسند کیا ہوا، بیٹیوں نے پسند کیا ہوا ان کو، وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لائف پارٹنرز ہیں وہ، ان کی اولاد ہے وہ، اور ان کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہوتے ہیں، ہے نا؟ ریونج میں ہم ایسے معاملات کر دیتے ہیں کہ جادو کر دیا یا ان کو اذیت پہنچائی، کانسپریسیز کریں، سازشیں کر دیں، کس کے لیے؟ کہ بیٹے کے لیے، وہ بھی کیوں ہے، وہ بھی سائیکالوجی آپ کے سامنے ابھی رکھ دی جائے گی۔ تو بہرحال ماں باپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ جائیں، اپنے سکون کے لیے میکے نہ جائیں۔ میں نے پہلے بھی بولا تھا جو لڑکیاں اپنے میکے جاتی ہیں وہ کائنڈلی یہ کوشش کریں کہ ماں باپ کی خدمت ہی کریں۔ آپ کو سکون اللہ تعالیٰ کہاں دیں گے؟ جنات النعیم ہے نا آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، آنا ہے نا میری طرف تو میں دے دوں گا سب آرام، تمہیں بھی میکے جا جا کے آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے والدین کو جو ہے وہ آرام پہنچاؤ، ان کا خیال رکھو۔ ایک دفعہ وہ چلے گئے پھر خالی ہاتھ ہی ملتے رہ جانا ہے، پھر کیا ہو پائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال ایک اور حدیث ہے کہ جن لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں وہ کیا کریں، تو ان کے لیے خالہ جو ہیں وہ ماں کے برابر ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، کہ وہ پھر اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ ویسا سلوک کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کا بہت ہی نیک سلوک کرنے والا شخص تھا۔ یہ ایک ہمارے سامنے ایٹریبیوٹ آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ وَبِرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی وہ تو یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو والدین کے ساتھ، اور عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی والدہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے والد تھے ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بنایا، والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، تو یہ کام انہوں نے کیا۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو کہ ہمارے سامنے بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پوچھا کہ بھی تمہارے پاس والدین ہیں بوڑھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں، اور پوچھا کوئی اور پیچھے کیئر کرنے والا ہے ان کی؟ تو صحابی نے فرمایا کہ نہیں، کوئی اور کیئر کرنے والا تو نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ سے جانے سے منع کیا اور کہا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو اس سے ہمارے پاس اسلام میں یہی اصول نکلتا ہے، اسکالرز اس بات کو ہی ہمارے سامنے پیش رکھتے ہیں کہ جہاد بالکل فرض ہے، یعنی کہ فرض جو ہے اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کرنے والے بہت سے لوگ ہوں تو فرض کفایہ اور فرض عین جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے۔ وہ کیا آپشن ہے کہ آپ کے والدین، اب آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی اور بندہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے فرض کے لیول پہ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو ڈراپ کر سکتے ہیں، اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر فرض نماز کا ٹائم ہو گیا جماعت کے لیے اور ماں باپ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ کسی ایسی مشقت میں ہیں جس وقت آپ کی نماز بھی نکل رہی ہے اور والدین کو بھی اس وقت ارجنٹ ضرورت ہے، فار ایگزامپل وہ ان کو واش روم جانا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کو آپ کی مدد کی سہارے کی ضرورت ہے، اب آپ کے پاس دو آپشن ہے کہ میں جماعت بھی نکل رہی ہے اور وہ بھی بہت فرض لیول کی، اور یہ کہ اس وقت امی ابو جو ہیں ان کو میری کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، یا ان کا کوئی اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہے راستے میں ہوں اور میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا وٹس ایور، تو پھر کیا آپشن اس کے لیے کی جائے گی، تو پھر ماں باپ کو پریفرنس دی جائے گی۔ بہرحال یہ بہت ساری اور بھی اس کے لیے کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کس کو پریفر کرنا ہے کس کو نہیں، فرض کو لیول پہ کیا ہے، بہرحال والدین کی خدمت جو ہے وہ فرض کے لیول پر ہی آتی ہے، اور یہ اولاد کے لیے ہے، آپ کی بیویوں کے لیے یا آپ کے شوہروں کے لیے یہ فرض نہیں ہے، یہ آپ ان کے لیے یہ احسان کا لیول ہے، آپ کے لیے البتہ فرض کا لیول ہے، تو یہ آپ کو ہی کام کرنے ہیں، آپ کی بیویوں اور شوہروں کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں، ان پہ زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ایسا معاملہ کرنا جو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اور آپ دوسرے پہ حکم لگا رہے ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے جنت میں نا حارث بن نعمان جو ہیں ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سنی، جنت میں حارث بن نعمان کی آواز سنی، کیا کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، کتنا بہترین عمل ہے، بہترین جگہ پہ بہترین عمل، بہترین صحابی کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ تو حارث بن نعمان کی آواز ہے، تو یہ تلاوت کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت کرتے تھے، سوچیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اس طرح کی چیزوں کو ڈپکٹ، یعنی کہ اس طریقے سے چیزوں کا سامنے آنا اور ان کا ہمیں بتانا یہ بتاتا ہے کہ والدہ کی خدمت کو ہم اتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ان کے ساتھ کیا ہے، اب یہ خود کر لیں گے بس، اب اتنا بھی معاشرے میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کا بہت ہی خیال رکھیں یا ہم کوئی جو ہے نا وہ میڈ رکھ دیں یا کچھ ایسا معاملہ کر دیں، لیکن صرف والدہ کی خدمت کرنے پہ ایک صحابی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کیفیت میں آئے ہیں وہ اتنی انسپائرنگ ہے کہ اگر کسی کی یہاں پہ والدہ ہیں اور وہ بیمار ہیں تو آپ خدمت کر کے بہترین اجر کمائیں گے، بہترین، نوکری چھوڑنی پڑے یا کچھ عرصے کے لیے اپنے شوق چھوڑنے پڑے، اپنا آرام چھوڑنا پڑے، تو یہ کوئی بری ڈیل نہیں ہے جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، انٹری بین ہے ان کی، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا۔ سوچیں آپ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی دیکھ لے تو ہم سے سفارش کر لیں، تھوڑا سا منہ بنا لے معصوموں والا کہ کوئی چلو ہمیں اب جانے دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے،
ہوتا ہے نا اسکول میں گیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں بچے، تو چھوٹے بچے، اور وہ لیٹ ہوتے ہیں تو گیٹ کیپر کہتا ہے کہ نہیں اب ٹائم ہو گیا، اب گھر جاؤ، اندر نہیں جانے دیں گے، تو وہ ایسی مسکین صورت بناتے ہیں کہ وہ بیچارہ آ ہی جاتا ہے ٹریپ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انٹر بھی نہیں ہونے دیں گے اور دیکھیں گے بھی نہیں. مطلب اس کو تو سوچیں کتنا برا رویہ یہ اس انسان کا ہو سکتا ہے، اس نے کیا ایسا کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اور بے غیرت مرد جو اپنے گھر میں عورتوں کی جو ہے وہ بے حیائی کو جو ہے وہ کوئی اس کو فرق نہ پڑ رہا ہو. اچھا، اس میں جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزوں کو تو چلے ہم نہ بھی ڈسکس کریں گے، جس میں مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور وہ باقی سب چیزیں، وہ کسی اور انشاء اللہ حدیث میں ہم کریں گے کہ یہ سب چیزیں. ایون آپ جوتے بھی نہیں پہن سکتے ہیں. ایک تو پہلا ایک ہی جوتا بھی نہیں پہن کے چل سکتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں 2 جوتے ہوں اور آپ ایک جوتا اتار کے ایک جوتے سے گھر میں چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ایسے چلنے سے کہ آپ کے پاؤں میں بس ایک جوتا ہو. دوسرا یہ کہ جوتے پہننا، مردوں کے کپڑے پہن لینا، اپنے شوہروں کی شرٹس پہن لینا، اپنے ابو کی کوئی چیز پہن لینا، یہ منع ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں انٹر نہیں ہونے دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. تو یہ اتنا سیریس میٹر ہے جس کو ہم نے فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. بڑا کول فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کی شرٹ پہن لی، ان کی کیپ پہن لی، ان کی گھڑی پہن لی، ویڈیو بنانے کے چکر میں، یہ چیزوں کے چکر میں. تو بہرحال ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں برکت ہو. اب اگر آپ کو تو پسند ہے یہ بات کہ آپ کی رزق میں اور آپ کی عمر میں برکت ہو، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے رزق اور عمر میں برکت ہو، تو اس کے لیے کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرو. نیکی کرو اور صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے آپ کا کیا ہوگا، آپ کی عمر بڑھے گی. اور عمر سے مطلب یہی ہے کہ آپ کم عمر میں بھی بہت چیزیں انجوائے کر جائیں گے. جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا اتنی سی عمر میں، یا ہم بھی لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی سی عمر میں سب کچھ کر لیا، آپ نے عمرہ بھی، حج بھی، دنیا بھی گھوم لی، گھر بھی بنا لیا. لوگوں کو تو 60 سال لگتے ہیں، 50 سال لگتے ہیں، آپ نے اتنی سی عمر میں سب کام کر لیے. تو یہ ہوتا ہے عمر میں برکت. تو اگر آپ دیکھیں گے پیچھے جا کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو یہ حدیث سمجھ آئے گی کہ وہ واقعی والدین کی دعاؤں کے حصار میں ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 لوگ ہیں جن کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے، فرضی عبادت، نہ نفلی قبول ہوتی ہے. اور وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ احسان جتانے والا. تو اگر کسی پہ احسان کرتے ہیں تو اس کو جتانے سے کیا ہوگا؟ فرض عبادت قبول ہی نہیں ہوگی. سوچیں آپ، ایک تو ویسے ہی کسی کے لیے آپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیا. احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی چیز کر دی کسی کے لیے جو آپ کے پہ فرض نہیں تھی، آپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کے لیے کام کیا، اس کی مشکل وقت میں کتنا بہترین معاملہ کیا، وہ کتنا آپ کا شکر گزار ہے، لیکن آپ نے احسان جتا دیا. دوسرا یہ کہ تقدیر کو جھٹلانے والا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس وقت ایسا مس ہیپ ہوا ہو تو اس کو وہ ریجیکٹ کر دے یا کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بھی اس کی بھی تفسیر میں نہیں ہم جا رہے. تیسری کیٹیگری ہے والدین کا نافرمان یا سلوکی کرنے والا انسان. تو اس کی فرضی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور وہ بھاگ بھاگ کے مسجدیں جا رہے ہوتے ہیں اور خوب روزوں کی جو ہے نا وہ روٹین میں ہوتے ہیں اور وہ حج پہ بھی حج کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی قبول نہیں ہوگی. اس لیے میک شور کرنا ہے کہ ہم والدین کی نافرمانی نہ کریں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پر فوت ہوا تو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. کہ میرے اوپر ایمان لے آیا، اللہ پہ ایمان لے آیا اور نماز، زکوٰۃ اور روزے بس کرتا ہے، سمپل سا، کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہے وہ اس کے علاوہ، باقی اپنے روزی روٹی کے لیے جو بھی وہ ایفرٹ کر رہا ہے وہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہوگا قیامت والے دن، اگر اس پہ وہ فوت ہو گیا جو تم نے بولا ہے، اگر یہی بات ہے اور اس پہ تم نے زندگی گزاری اور مر بھی گئے، تو قیامت کے دن انبیاء، صدیق، یہ کمپنی ہوگی آپ لوگوں کی، یعنی کہ اس ایلیٹ کلاس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بشرطے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بہت بڑے بڑے کام نہ بھی کریں کہ چلو ہم قرآن اور حدیث اور حج اور ہم جو ہے نا چیریٹی اور ہیومینٹی پہ کچھ کام کریں. ہم اگر صرف سمپل سی کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان بھی لانے والے ہوں، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابندی بھی کرنے والے ہوں اور اس پہ ہم مر بھی جائیں اور ہم اسی زندگی گزارتے چلے جائیں اور ہم کوئی ایسی کام نہ کریں جو دین کے خلاف ہو یا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو اور اس پہ مر بھی جائیں، تو ہمیں کن کی کمپنی ملے گی یا کون سا اسٹینڈرڈ ملے گا یہ بتا دیا. لیکن اس میں ایک کنڈیشن رکھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. اچھا، تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ انسان کا انسان پہ حق، اس آیت پہ کہ یہ حق ہے ہمارا اس پہ. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ حقوق نا لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں. ہم نے حقوق بہت چھپا لیے ہیں. یہ حقوق اگر آپ کو پتہ چل گئے ہیں، بیویوں کو پتہ چل گئے نا ماں باپ کے حقوق ہیں، تو اب یہ حقوق ہم اپنے شوہروں کو نہیں بتاتے ہیں کہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پیچھے
اچھا، اس میں بھی پوری سائیکالوجی ہے، معاشرے کی پورا بگاڑ ہے۔ وہ کیا بگاڑ ہے کہ ماں-باپ بھی جو ہیں وہ پورا قابو کرنے کی پورا کا پورا کنٹرول وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ خرچہ کتنا دینا ہے بیوی کو، گھمانے کتنا لے کے جانا ہے، میکے کتنا جائے گی، معاملہ کیسے کرنا ہے، تو وہ بھی سارا کنٹرول رکھتے ہیں، تو اس لیے بیویاں بھی چڑتی ہیں اس چیز سے کہ ہم جو ہے نا ان سے کم ہی ہو۔ لیکن آپ یہ حق نہیں چھپا سکتے نا اپنے شوہروں سے، آپ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو والدین کے حقوق سے ادا کرنے سے روکیں یا ان کو بتائیں نا۔ وہ آپ سے پوچھیں بھی کہ اچھا یہ کر لوں امی کے ساتھ یا ابو کے ساتھ، ایسا سوچ رہا ہوں، میں عمرہ کرایا ہوں، یا میں سوچ رہا ہوں میں خود عمرہ پہ چلے جاؤں ان کے ساتھ، یا میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے نا کھانے پہ بلا لوں، یا میں آج سوچ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ یہ کر لوں، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑیں، بس ایک آپ ہی رہ گئے ہیں فکر کرنے کے لیے، اور بھی تو بیٹے ہیں، وہ بڑا بھائی دیکھیں، وہ چھوٹا بھائی دیکھیں، وہ تو نہیں سوچتا، وہ ایسے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آ، اس طرح کے معاملات جو ہیں، اگر کوئی نیکی کرنا چاہ رہا ہے آپ کا شوہر اور ایک لمٹ اور کیپیسٹی میں کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت کرا دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں۔ وصیت پہ تو ویسے ہی ہمارے کان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے حصے میں کیا آیا، تو ہم آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی ہے، انسان کے حصے میں یہ دے دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، صحیح ہے، اور ماں کو درجہ زیادہ دی ہے، تکلیف کی وجہ سے دی ہے نا۔ بعض خواتین کو ایشو یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اتنی پین ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے نا ڈیلیوری پین ہوتی ہے، اور اس کی عجیب عجیب لاجک بنائی ہوئی ہے کہ اماں ہوا نے جو ہے وہ پتہ نہیں پھل کھا لیا تھا، ڈسٹریکٹ کیا تھا، اس لیے ہوتا ہے، وہ اپنی جو ان کی سیلف میڈ سٹوریز ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والدہ کا رتبہ کتنا زیادہ ہے، اس لیے کہ تکلیف اس نے زیادہ برداشت کی ہے، اس نے کمزوری پہ کمزوری اٹھا کے تمہیں پیدا کی ہے، اس کی ایفرٹ باپ کی ایفرٹ سے 9 منتھس زیادہ ہے۔ مدت رضاعت بھی پتہ چلتی ہے نا یہاں سے ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ 2 سال اسے دودھ پلایا ہے۔ تو اپنے والدین کی خوشیاں ڈھونڈیں، اپنی والدہ کی خوشیاں ڈھونڈیں، کیونکہ خواتین کے لیے بھی یہاں پہ بڑا بہترین میسیج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ کچھ خواتین بچے پیدا کرنا اوائڈ کر رہی ہوتی ہیں نا، فکر خراب ہو جائے گی، IVF بیبی پیدا کر لیتے ہیں، بچہ پیدا کر بھی لیا تو دودھ پلانا اوائڈ کرتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے درجے بتا رہے ہیں ان کے، کہ ان کے بغیر جو ہے وہ انسان ایک کھوکھلی سی ماں بن جاتی ہے۔ ایک ماں یہ کام نہ کرے تو کھوکھلی سی ماں ہے، اس کے لیے پھر کیا درجے ہوں گے، کیا وہ خوش ہوگی جب آپ کو یہ آیت پتہ چلے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بارے میں سوچیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ جو بھی ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو سوچیں، اور ماں ہیں آپ، تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حملت ہو یوشا، اپنے آپ کا نام امو کی جگہ اپنا نام سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں، تمہاری ماں نے وہن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولی والدیک، تو یہ کام کیے ہم نے کہ نہیں کیے، ہم نے وہن علی وہن پہ بچے پیدا کیے، IVF بیبی پیدا کر لیے، یا ہم نے جو ہے وہ ان کو بس اڈاپٹ ہی کر لیا ہے کہ ہماری فگر نہ خراب ہو۔ تو یہ رتبہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو بہترین ریوارڈ دیتے ہیں ان ماؤں کو، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ریوارڈ دیں گے، صحیح ہے نا۔ تو ایمبیکل کارڈ ہوتی ہے جس سے بچہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو ماں جو ہے وہی بچہ ہے، ماں کے جو جذبات ہیں بچے کے بھی وہی جذبات ہیں، پورے 9 ماہ اس کارڈ کے ساتھ کھانا پینا سارے جذبات کنیکشن ماں سے لے رہا تھا بچہ، فزیکل کنیکشن تھا ماں کا، ایموشنل کنیکشن تھا ماں سے اس کا، تو جس ٹائپ کی آپ ماں ہیں اس ٹائپ کی ٹریٹس بھی بچے کے اندر پیدا ہوں گی۔ اسی لیے اگر بچہ آپ کا ہائپر ایکٹیو ہے، ٹیکٹائل چائلڈ ہے، یا اگریسو ہے، تو جینز میں تو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جینز میں ماں باپ سے اس کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی فطرت ہوتی ہے جو ماں نے اس پورے 9 مہینے میں اپنی فطرت، اس لیے آپ اگر یہودیوں کی اگر آپ دیکھیں نا، میں تو حیران ہوتی ہوں لوگوں کو کہ وہ پورے 9 مہینے، چھوٹی سی کمیونٹی ہے یہودیوں کی، بہت ہی کم مینورٹی میں، لیکن کس طریقے سے وہ اپنی جنریشن کا خیال رکھتے ہیں۔ اور تل اویو جو ہے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہودیوں کا جو ایک جہاں پہ میجورٹی ان کی آباد ہے، وہاں پہ تو یہ پروکٹر گیمبل اور یونیلیور، لیز، پرنگلز تو ملتے بھی نہیں ہیں وہاں پہ، بچوں کے لیے کوئی چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں، پروڈکٹ آتا ہی نہیں ہے وہاں پہ، آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بچے، ان کی مائیں کیسی غذائیں کھا رہی ہیں، ان کی ماؤں کا ایکسپوجر تھرو 9 منتھس کیا رہتا ہے، ان کو ایسے ایسے میتھ سے کویشچنز دیے جاتے ہیں ان ماؤں کو تھرو 9 منتھس کہ یہ سالو کرو تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو، تبھی تو اتنے ذہانت ذہین بچے نکل رہے ہیں اور پوری دنیا پہ قابض ہیں، پورا بینک پہ ان کا راج ہے، کیوں؟ کیونکہ سسٹم پہ، بینکنگ سسٹم پہ ان کا راج ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی سے نہیں کہ پیدا ہو گیا تو ہم کریئر بنائیں گے، چلو او لیولز کر لے تو میٹرک کر لے، نہیں، وہ ماں کے پیٹ سے اس بچے کی جو ہے وہ پرورش کا نظام سنبھالے ہوئے، اس کے ہیٹنگ ہیبٹس، اسکرین کیا دیکھے گا وہ، کیا چیزیں دیکھے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی بچپن سے جو اپبرنگنگ ہو رہی ہے، وہ ہمارے بچے تو لیز اور نوڈلز اور پرنگلز اور یہ سب چیزیں کھانے کے بعد کیا بن رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان سے تو بیڈ سے ہی نہیں اٹھا جا رہا۔ تو نیشن جب تیار کرنی ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ سے، اور بلکہ اس سے بھی پہلے اسپاؤس کیسے چوز کرنا ہے، یہ ہوتا ہے اسپاؤس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا
کہ جب تم نے اسپاؤس چوز کرنا ہو تو تمہارے پاس یہ آپشنز ہوتی ہیں، ان میں سب سے بہترین آپشن کیا ہے کہ دین دیکھو، کس سسٹم پہ وہ چل رہی ہے، کیسی اس کی روٹین ہے، کس طریقے پہ وہ کام کر رہی ہے، اس کی تھاٹ کیا ہے، ویژن کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو تبلیغی جماعت چلہ باپ کا ہوتا ہے، چلہ کاٹ کے آیا ہوا ہوتا ہے، یا ماں جو ہوتی ہے وہ نماز روزے کی پابند ہوتی ہے، تو بس ہمیں لگتا ہے بچی بھی دین پر ہے بچی نقاب کرتی ہے تو دین پر ہے، نہیں، نقاب دین پر نہیں ہوتا ہے، بچی کا نقاب کرنا دین، اس کا دین نہیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا کسی جماعت سے منسلک ہو جانا بچی کا دین نہیں بتاتا ہے، بچی کی روٹین بتاتی ہے وہ کس دین پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نسب، شکل، مال، ان سب چیزوں میں کس چیز کو پریفر کرنا ہے؟ دین کو۔ تو یہاں سے شروع ہوگا معاملہ آپ کی نسل کا، امت مسلمہ کی نسل کا۔ اب ہماری امت، اب یہ حدیث کس کو پتہ تھی؟ یہ حدیث پتہ تھی ہمارے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، کہ ان کے رسول نے پہلا کرائٹیریا کیا دیا ہے اسپاؤس چوز کرنے کا۔ تو اب ان کی ماؤں کو کہاں لگا دو؟ کاموں پہ لگا دو، نوکریوں پہ لگا دو، ان کو یہ بتاؤ کہ ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، وہ جو بھی ان کا شوہر کما کے لا رہا ہے وہ شکر گزار ناشکری رہیں گی، پہلی کیٹیگری۔ دوسری کہ وہ خود اس کے ساتھ مل کے کمائیں گی۔ جب شوہر چھڑ کے کہے گا بھائی تم خود کما لو، پھر تمہیں پتہ چلے باہر جا کے کیا ہوتا ہے، کیسے دھکے پڑتے ہیں، تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے مل رہے ہیں، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نکل کے بتاتی ہوں۔ اور اس کو باقی شروع شروع میں اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ آفس میں ان کو پیکج بھی زیادہ، ان کو ان کے آگے پیچھے بھی، اور ان کو وہاں شوہر تو گالیاں دے رہا ہے گھر میں، وہاں جا کے آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں، سر آنکھوں پہ، کولیگز بھی اور باس بھی، تو وہ مزے لگ گئے۔ اب تو بہرحال وہ سب خواری ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہمیں گھر ہی بٹھا دو۔ بہرحال وہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا۔ وہ مائیں جو ہیں اب گھر میں بچوں کی تربیت کیا کریں گی؟ کیسے بچے پھر نکل رہے ہیں؟ پھر یہ ظاہر جعفر جو ہیں، یا یہ ارمغان کیس ہے، یا آپ کے ساتھ زینب قتل کیس ہے، پھر ایسے بچے معاشرے میں نکلیں گے نا۔ یہ کوئی لوگ الگ سے تھوڑی ٹرینڈ ہو کر کرمنل بن کر آئے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے بچے تھے، ان کی آپ جا کے کیس اسٹڈی ماں باپ کی دیکھ لیں، ماں باپ کے انٹرویو سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کیسے تھے، اس بچے نے بننا ہی بننا ایسا تھا۔ اور کوئی ماں باپ کوئی کرمنل نہیں تھے، ان کے ماں باپ سب سے نائب لگیں گے آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے، آپ کو لگے گا کہ جو بھی جس کا مرڈر ہوا ہے اس کی ماں کا انٹرویو دیکھ لیں، اور جس نے مرڈر کیا اس کا انٹرویو دیکھ لیں، جس کا سر کٹا ہے اس کا انٹرویو دیکھ لیں، جس نے سر کاٹا ہے اس کا انٹرویو اس کے ماں باپ کا دیکھ لیں، آپ کو دین کہیں نظر نہیں آئے گا، آپ کو کہیں بھی اسلام نظر نہیں آئے گا ان کی باتوں سے۔ ان کو اس وقت وہ جو میڈیا کے سامنے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں یا بڑی لاجیکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ماں تو بڑی اچھی ہے ماں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کیا بتایا تھا کہ دین دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ تمہاری اولاد کیسے نکلے گی؟ ظاہر ہے تم نے دین کیوں دیکھنا ہے؟ ایک بیوی نے کوئی کورس تھوڑی نہ کرانا ہوتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ اچھا میرا اسپاؤس جو ہے وہ دینی ہو تو ہم کوئی مدرسہ کھول لیں گے، نہیں، بچے پیدا کرنے ہیں نا، آگے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے دین کی صحیح سمجھ ہونا بہت ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم خود بھی سمجھ نہیں ہوتی، اور ہم بھی بس نماز روزہ داڑھی دیکھ لیو، داڑھی اگر کسی لڑکے کی ہے بس تو پھر لگتا ہے کہ یہ تو کسی صحابی سے تو کم ہے ہی نہیں، لڑکے کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، لڑکے نے عمرہ کیا ہوا ہے، لڑکا جو ہے رشوت نہیں لیتا، چار چیزیں گنواتے ہیں اور پھر رشتہ کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ کرائٹیریا معاشرے کا بن جائے کہ ہم دین کی پریکٹس کرنے والے لوگ جو واقعی جن کا زندگی کا موٹو یہ ہو، زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہم سود نہیں کھائیں گے، ہم جو ہے وہ نامحرم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن نہیں کریں گے، اگر آپ کو واقعی نظر آتا ہے، لوگ گواہیاں دیتے ہوئے خاندان میں آپ کو لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں دین کی پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں سمپل سی لائف گزار رہے ہیں لیکن دین کو انہوں نے پریفر کیا ہوا ہے، صرف نماز روزے پہ نہیں ہے لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مقصد زندگی کا کیا ہے، اللہ کی رضا ہے، دین کا استقامت، دین کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ ان لوگوں کو جب پریفر کریں گے رشتوں کے لیے تو ہی ایسے مارکیٹ میں پھر پروڈکٹ آئیں گی، پھر بچیاں بھی دینی تیار ہوں گی اور لڑکے بھی۔ ابھی تو ویزا مل جائے، امیگریشن مل جائے ملک سے باہر تو سب سے اچھا، لڑکیوں کو باہر اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ ماں جو ہے وہ چونکہ اتنی پروسیس سے گزرتی ہے تو اس لیے اس کی ورتھ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو شکر گزاری اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیسے پیدا، انشکر لی، تو میرا شکر گزار تو اس لیے ہونا ہے کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ میں نے اتنے اچھے دے دیے ہیں، صحیح ہے، انہوں نے تمہارا خیال رکھا۔ اور والدین کا شکر گزار کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ ان کا احسان مانو۔ کیا احسان مانو؟ کہ ماں نے تمہارے ساتھ کیا خدمت کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ ریئلائز کروا رہے ہیں، دیکھو جب تم دنیا میں آئے تو کس نے تمہارے لیے تکلیف اٹھائی، کس نے تمہارے لیے قربانی دی، کس نے اپنا آپ گھلایا، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، مدرز ڈے فادرز ڈے پہ سمجھتے ہو کہ بس میں نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ احسان مانتے ہو ان کا، اس کو ناراض کرو گے؟ وہ ظالم، وہ کیئرلیس، ماں کو بول دیا آپ تو بس کیئرلیس ہیں، آپ کو تو بس کچھ پتہ نہیں ہے، آپ تو ایسے معاملہ کرتے ہیں، ابو کو بھی کہہ دیں گے آپ کو تو بس پیسے بچانے کی پڑی رہتی ہے، آپ کو تو جو ہے وہ یہ معاملات رہتے ہیں۔ تو جو باقی جو حق ادا وہ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ایک ماں کو دیے تھے ادا کرنے کے لیے، اگر آپ کو کسی بچے کو لگتا ہے وہ شعور کی اس حالت میں پہنچ گیا کہ میرے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہے، میرا ویسا خیال نہیں رکھا گیا ہے، میرا ویسے حق ادا نہیں کیا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے اس کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ڈیل کر لیں گے. آپ کو نہیں بولا ہے کہ آپ جج بن جائیں اپنے والدین کے اور آپ کہیں کہ نہیں آپ نے تو مجھے ایسے پڑھایا نہیں، آپ نے تو میری یہ ضرورتیں پوری نہیں کی، آپ نے جو ہے مجھے تو لنڈے کے کپڑے پہناتی رہیں، آپ جو ہے مجھے بچہ وقت کھلاتی رہیں، آپ تو مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئیں، میرے فرینڈس کو دیکھیں، میرے کزنس کو دیکھیں، وہ تو یہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے کر لیا اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہی بہت بڑی احسان. صرف یہ یاد کر لو کیا کہ حملت امہ وہن علی وہن، بس یہ یاد کر لو کہ اس نے کیا تمہارے ساتھ تو انشکر لی ولی والدیک، تو میرا بھی شکر ادا کرو اور اس کا بھی. یہ بہت ہے تمہیں احسان ماننے کے لیے تمہارا. تو اپنی شکایتوں کی پٹاری مت کھول کے بیٹھ جاؤ، وہ بات کی باتیں ہیں. تو بنیادی احسان اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد کرا رہے ہیں کہ کچھ نہ بھی ماں باپ کرے نا، صرف یہی احسان بہت ہے کہ وہ تمہاری برتھ کا سبب بنے، تمہاری پیدائش کا سبب بنے، تکلیف اٹھا کے. اپنے والدہ کو تو ہم خیر دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، والد کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی کوئی کم ایفرٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ ماں کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. ہاں، تو ایکسیپشنل کیس تو پھر ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ان کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کریں گے. ڈیلیوری کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیریڈس پین جو ہوتی ہے نا، جو ایک تو ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے یہ ڈیز ہیں، کچھ لوگوں کو بہت سیویئر پین ہوتی ہے، کرامپس اور یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں جو اس کا ریٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ پین ریٹ کیا ہے اس کا، تو کہتے ہیں جو پیریڈس پین ہے اس کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر لیں، ایکسٹریم پین کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر لیں، وہ ڈیلیوری پین ہے. وہ ڈیلیوری پین یعنی کہ نارمل پین ہے. اس کے بعد جو اور کمپلیکیشن کسی کو ہو جاتی، کوئی انفیکشن ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، وہ تو الگ ہی ہے. جو جنرل آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کسی کی ویجنل ڈیلیوری ہے یا کسی کی نیچرل ڈیلیوری ہے سی سیکشن کے علاوہ، تو اس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 10 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر لیں. تو اتنی تکلیف اٹھا کے ہمیں پیدا کیا گیا ایک ماں نے، تو کس منہ سے جو ہے ہم اس کو یہ بول دیں کہ آپ بس چپ ہی رہا کریں، آپ میرے کام میں نہ بولا کریں، آپ میرے معاملے میں نہ بولا کریں. ٹھیک ہے، اگر وہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں، نارسسٹک مدرز بھی ہوتی ہیں، یا کچھ ایسی مدرز جو ہوتی ہیں جو اپنی بچوں کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی، لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہترین معاملہ کرنے کا حکم ہے بولنے کی حد تک. اتباع کرنی ہے کہ نہیں وہ اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے. تو وہ یہ حکمت حکیم لقمان کی ہے کہ اللہ کا حق بتایا، اپنا نہیں بتایا پہلے. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر والدین کا حق بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حق نہیں چھوڑتے، ہمارا حق ہمیں کہیں بھی نہیں، کہیں نہیں جاتا ہمارا حق. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 اعمال کو سزا دینے میں جلدی کرتے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ بغی، انجسٹس کرنا، اس کی ہمیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جلدی سزا دے دیتے ہیں. کسی کا حق ابیوز کرنا، حق تلفی کرنا، نا انصافی کرنا. اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی کیپیسٹی میں کسی کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی، اپنی میٹس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کہیں بھی کسی دکاندار کے ساتھ، کسی گاہک کے ساتھ آپ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 اعمال کو سزا دینے میں جلدی کرتا ہے. تو پہلی ہو گئی بغی، بغاوت کرنا، زیادتی کرنا. ٹھیک ہے، انجسٹس، اس کی سزا دینے میں اللہ جلدی کر دیتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ کسی کا حق نہ ماریں، بالکل نہ ماریں. حق سے زیادہ دے دیں، کچھ پتہ نہیں ہے کتنا حق تھا، تو نہیں پتہ چل رہا کتنا حق ہے، کوئی ہمارے پاس اسکیل نہیں ہے جج کرنے کا کہ بھئی اس کو کتنا ملنا چاہیے، مجھے کتنا ملنا چاہیے، تو زیادہ حق اپنا دے دیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حق اگر آپ اس کیٹیگری میں آ گئے کہ حق تلفی کی ہے تو پھر سزا ملے گی. دوسری چیز ہے قطعۃ الرحم، رحمی رشتے کاٹنا. اس کی سزا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں. رحمی رشتے یعنی کہ ماں کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں، ماں کی طرف کے جو بھی رشتے ہیں ان کو کاٹنا. اچھا، اس کی کیا لاجک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ حدیث جب ہم کریں گے تو اس میں اور میں آپ کو چھوٹا سا اس کا ایک ہنٹ دے دیتی ہوں کہ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا باپ کی انڈر رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ددیال میں پل رہے ہوتے ہیں، ددیال والے بھی ان کو اون کرتے ہیں بھی ہماری نسل ہے، تو وہ نا حاوی ہوتے ہیں. حاوی سے مطلب یہ کہ وہ اون کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے سراؤنڈنگ میں بچے رہتے ہیں. اور ماں کے رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی جو ہے وہ اتنی سے نہیں ہوتی ہے. حالانکہ اب تو خیر نظام ہے ہی الٹا، اب تو خالہ، ماموں اور باقی لوگوں کے بارے میں تو سب پھر بھی اچھا فیل کرتے ہیں، اور ولن جو ہیں وہ چاچا، پھپھو اور یہ سب لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال قطعۃ الرحم جو ہے وہ دوسری کیٹیگری آتی ہے، جس میں کیا ہے کہ رحم رشتے کاٹنا، وہ رشتے جو ماں کی طرف سے ہوں، کیونکہ وہ آپ کاٹ سکتے ہیں آسانی سے. آپ کا نام آپ کے ددیال والوں کے نام کے ساتھ ہی جڑا رہے گا. میرا نام میں میرے ابو، میرے ددیال والے شامل ہی شامل ہیں، میں ان کے ہی نام نسل سے پہچانی جاؤں گی، اپنے ابو کی نسل سے پہچانی جاؤں گی. جو میرے فرسٹ کزنز ہیں وہ میرے ابو کی طرف سے ہیں، میرے امی کی طرف کے جو کزنز ہیں وہ فرسٹ کزن نہیں ہوتے. تو بہرحال اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر ان رشتوں کو نہ کاٹا جائے. تیسری چیز ہے عقوق الوالدین. تیسری کیٹیگری میں اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ کیٹیگری جس کی اگر یہ کی جائے عمل، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں. حقوق نہیں ہے، عقوق ہیں. عقوق، عین قاف واو قاف. ٹھیک ہے، عقوق الوالدین، عین قاف واو قاف. اس کا مطلب ہے کہ والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی اولاد کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
سزا دے دیتے ہیں. کس کیٹیگری میں، کس کیپیسٹی میں دیتے ہیں؟ رزق تنگ ہو جائے گا، آپ کی اپنی اولاد منہ کو آئے گی، آپ کی اپنی اولاد جو ہے، آپ ویسے تو بڑا اچھا ریز کریں گے، اس اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر ریز کریں گے جس پہ آپ کے والدین نے ریز کیا ہوتا ہے لیکن آپ نے کی ہوتی بدتمیزی والدین کے ساتھ، ان کا حق مارا ہوتا ہے ان کی خدمت نہیں کی ہوتی ہے، تو آپ کے بچے پھر آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو لوہے کے چنے چبانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، وہ ایسے آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ پھر آپ بہت ہرٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ ریئلائز ضرور کراتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہوئی ہے جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ کی تھی. میں نے بھی ان کے ساتھ چیخ پکار کی تھی، میں نے بھی ان کی چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیا تھا، میں نے بھی ان کو کچھ نہیں سمجھا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ماں باپ سے شاؤٹ نہیں کرنا ہے، آئیز رول نہیں کرنی ہے، نقلیں نہیں اتارنی ماں باپ کی، اہمیت نہ دینا. اگر ہمیں سمجھ آ رہا ہے تو پھر کیا ہم اس کو کیسے دیکھیں گے، کیسے معاملہ کریں گے ہم یہ کہ والدین کی ہم اہمیت نہ دیں. ماں کا حق زیادہ دیا ہے، اس کی لاجک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ماں کی کنٹریبیوشن نا زیادہ ہے، تو اس لیے یہ کر نہیں سکتے. بچے آج کل ماں باپ کو نقلیں، مطلب یہ نقلیں اتار رہے ہیں، ماں باپ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے کاموں کے لیے، اپنے بزنس کے لیے. ماں باپ اس لیے رہ گئے، ماں باپ کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کو خاص طور پہ ہمارے میڈیا میں ماں باپ کے سامنے جو بھی معاملہ آ رہا ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اب ان ماں باپ، اب بچہ جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے، پورا میڈیا ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یہ اس کی اولاد ہے، ماں باپ ہی ایسے ہوں گے، ہے نا. تو کس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ کس کیٹیگری میں لے کر آ گئے، کیا ان کا نام روشن کروا رہے ہیں، ان کو اچھا بنا رہے ہیں ماں باپ کے لیے، اچھا کام کر رہے ہیں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے جو ہم منہ بھر بھر کے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ماں باپ تک مت جانا، میری امی تک نہ جانا، اور تم ہوتے کون ہو میرے باپ تک جانے والے، اور میری ماں تک جانے والے. اور آپ خود ایسے ہوں کہ لوگ آگے آپ سے پوچھیں بھی آپ ماشاء اللہ کس نے تربیت کی آپ کی. آپ کو خود ایسا بننا چاہیے. کوئی گالیاں دے بھی رہا ہوگا ماں باپ کو تو ضروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدعا جو ہے، یعنی کوئی بھی بدعا سے مطلب ہے کوئی ابیوز کر رہا ہو نا، قرض کر رہا ہو، تو اگر وہ غلط قرض ہے، غلط ابیوز ہے، کسی نے ایسی بول دیا کہ تم پہ لعنت ہو، تم پہ یہ ہو، اور وہ اس پہ سوٹ ڈیزرو نہیں کرتا وہ شخص، تو وہ واپس بدعا سے پلٹتی ہے آ کے. تو اگر تو آپ شور ہیں کہ آپ کے امی ابو بہت اچھے نیک ہیں، اور کوئی آپ کے امی ابو کو بلا بلا ان کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اسٹے کوائٹ. آپ کو برا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین نے واقعی اچھی تربیت کی ہے، اور والدین کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اتنی اچھی آپ کو یہاں پہ سیکھ دی ہے کہ ایسے معاملہ کرنا ہے، آپ کا تو رب اتنا زبردست ہے، اسی پہ الحمدللہ رب العالمین ختم نہیں ہونا چاہیے. وہی الرحمن الرحیم ہے، ڈیل کر لے گا، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ کر لے گا ڈیل ان لوگوں سے جب وہ کر رہے ہیں. تو اس وقت اپنی لینگویج، اپنے کنٹرول، اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا معاملہ کریں، تاکہ، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ پیشنس یا بہت اچھا رویہ دکھاتے ہیں، لوگ ہم سے واقعی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی تربیت کس نے کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ لوگ جنہوں نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا، اور وہ اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ بھئی ہم کیسے کریں، استغفار، اپنے والدین کے لیے بہت سارا استغفار کریں، بہت سارا صدقہ کریں، تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نرم دل ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ماں کا جو ہے نا رتبہ 3 دفعہ زیادہ ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک صحابی آئے، تو جب انہوں نے، وہ حدیث سب کو پتہ ہے، تو بہرحال اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ کس کا حق زیادہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ حق زیادہ ہے ماں کا، پھر اس کے بعد باپ کا. تو اب یہ اسکالرز اس میں بتاتے ہیں کہ ماں کا اخلاقی حق زیادہ ہے، ٹھیک ہے، باپ کا قانونی حق زیادہ ہے، کہ باپ کی نسل چلے گی، باپ کا نام لگے گا، باپ کے گھر میں بچہ رہے گا، تو ایک قانونی حق جو ہے وہ باپ کا ہے. اگر لاء کی طرف جاتے ہیں، دونوں میاں بیوی میں ڈیورس ہو جاتی ہے، تو 7 سال کے بعد باپ کا ہی حق ہے. اخلاقی حق ماں کا زیادہ ہے کہ وہ ماں کا خیر کرے، ماں سے محبت کرے، اپنے جذبات کا اظہار ماں سے زیادہ کرے. باپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنے ابو کے پاس جا کے بیٹھیں گے، میں نے، اور ابو ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو پاپس، تو وہ کہیں گے چلو چلو ہٹو یہاں سے، پیچھے ہٹو، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی نہیں ہے، ان کا میکینزم، ان کا مینوفیکچرنگ ان کی ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ان کو آپ کے یہ اس طرح کے جو لاڈ ہیں ان سے وہ خوش نہیں ہوں گے. البتہ امی یہاں ہو سکتی ہے، امی کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ امی کو جا کے آپ حق کر لیں، امی کو جا کے جو ہے وہ پیار کر لیں. تو اس لیے ماں کا اخلاقی حق زیادہ ہے. ماں کے ساتھ جو اچھا رویہ رکھنا ہے نا، وہ ماں کے ساتھ کرنا ہے. قانونی حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اب اس میں بھی ہم ایک ڈیبیٹ معاشرے میں چل پڑتی ہے کہ ڈیورس ہوتی ہے تو بس یہ کہ وہ باپ نے چھین لیا، یہ چھین لیا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی ہی ذمہ داری دی ہے، وہی فائنینشلی اپنے بچوں کو اسپانسر کرے گا، وہی ان کی اپ برنگنگ کرے گا. ماں بالکل بریو ذمہ ہے. ماں 7 سال کے بعد ایسی ہے فری وومن، چل کرو بھائی، تمہارا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اتنی آزادی دی ہوئی ہے ماں کو اسلام نے. لیکن ہم خود ذمہ داریاں، ہم سنبھالیں گے بچوں کو، ہم پالیں گے، ہم خیال رکھیں گے، اور ڈیورس بھی لے لیتی ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، محنت کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی بھی نہیں ہے. اگر تو آپ بائی چوائس اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، اگر تو وہ مجبوری ہے تو باہر اس کا الگ معاملہ ہے. تو ماں کا اخلاقی حق 3 گنا زیادہ ہے، قانونی حق زیادہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے
کیوں؟ کیونکہ بیٹا ذریعہ ہے باپ کے لیے کس چیز کا؟ دنیا میں آنے کا۔ باپ ذریعہ بنا ہے نا دنیا میں بچے کو لانے کا۔ اس کی پہچان کا ذریعہ کون ہے؟ بچہ۔ باپ کی پہچان آگے کیسے چلے گی، اس کی نسل کیسے چلے گی؟ بچے سے چلے گی۔ اسی قوت کا ہے، سکسیسر ہے وہ اپنے باپ کا، تو اس لیے باپ کا قانونی حق زیادہ ہے۔ اور قانونی حق کا مطلب یہ ہے کہ وراثت میں بھی زیادہ حصہ اس کو ملے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ گھر کے جو بھی جتنے بھی معاملات ہوں گے اس میں وہ باپ کی ہی فرما برداری کرے گا، باپ کی زیادہ سنی جائے گی، باپ کی ہی چلے گی۔ اگر تو باپ قوام ہے، باپ چونکہ قوام بن نہیں رہے ہیں تو ماؤں نے کنٹرول لے لیا، مائیں سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہمیں کیسے معاملہ کرنا ہے، صبر سے شکر سے وہ چیزوں کو ہینڈل کر لیتی ہیں۔ لیکن کیا یہ صحیح چیز ہے؟ نہیں، بالکل بھی صحیح چیز نہیں، اسی لیے ایب نارمل معاشرہ جو ہے وہ تشکیل میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اب اس میں معاملہ کیا کرنا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے الفاظ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کے ڈائریکٹ حکم مل گیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اگر تو یہ اللہ کے ہیں تو الیہ المصیر کا مطلب ہے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ حکیم لقمان کے الفاظ ہیں بھی تو بہت ہی بہترین اصول نکلتا ہے کہ مین آف دا ہاؤس جو ہے، آدمی جو اپنے گھر کا سربراہ ہے، وہ کیسے اپنی بیوی کو جو ہے یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیسے اس کی عزت کروا رہے ہیں، اور اولاد کو اپنی بیوی کی تکلیف بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کا مزاج نہیں ہے عورت کو ریڈیکیول کرنا، اور اسلام بالکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ عورتوں کی تضحیک ہو، تذلیل ہو، اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے۔ اسی لیے سورہ النساء یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کی سورہ ہے، عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں وہ کر سکتے تھے ہمارے اپنے انٹلیکٹ کو بڑھانے کے لیے کہ عورتوں کو کتنی پاور دی ہے معاشرے میں، کتنی ان کی ورتھ ہے، وہ بتانے کے لیے مرد جو ہیں وہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بھی عزت نہیں کر رہا ہے، اور وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کی جو روٹ کاز پہ اگر آپ جائیں تو وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ ڈرامے ایسے بن گئے ہیں جس میں عورتوں کی بیوقوفیاں، عورتوں کی چالیں دکھائی جا رہی ہیں، عورتوں کی کانسپریسیز دکھائی جا رہی ہیں، ہر ڈرامے میں عورتیں ہائی لائٹ، مرد کچھ کر بھی نہیں ہیں بیچارے، اخبار پڑھتے ہوئے اور وہ کھانا مانگتے ہوئے اور وہ چیئر پہ بیٹھے ہوئے نوکریاں کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ ایک عرصہ یہ رہا ہے کہ مردوں کی یہ ڈپکشن ہوئی ہے ڈراموں میں اور اسٹیج ڈراموں میں اور باقی جگہوں پہ، تو معاشرے نے بھی یہ اور ڈرامے شوق شوق سے دیکھے گئے ہیں، اور ڈرامے کو سمجھا گیا جیسے قرآن کے وحی کے الفاظ ہیں، تو بس جو یہ بتایا جا رہا ہے ویسے ہی ہوگا۔ حالانکہ ہمارے پاس صحابہ اور باقی سب چیزوں کے، ہمارے پاس انبیاؤں کے اتنے بڑے لیسنز ہیں جس میں سے ہم کوئی لیسن نہیں لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ لگا کہ عورتیں ہوتی بری ہیں، عورتیں ہوتی چال باز ہیں، عورتیں گھر میں بیٹھ کے بھی عورتوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے گھر میں اگر ڈسکشن ہو رہی ہے تو مرد بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسنٹ عورتیں تو ہیں ہی نہیں، میری امی بہن بھی آ رہی ہے تو دوستوں کی برائیاں کر رہی ہے، بیویاں جو ہیں وہ بھی امی کی برائیاں کر رہی ہیں یا نندوں کی برائیاں کر رہی ہیں، اپنی کسی دوستوں کی برائیاں کر رہی ہیں، یا کسی ماڈل کی، کسی ایکٹر کی، مطلب عورتوں کے پاس بھی کوئی ٹاپک نہیں رہا ہے، عورتوں کے بارے میں یہ خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عورتیں جو ہیں، مائیں جو ہیں، وہ تو ہیں ہی، وہ تو پورے خاندان کی کچا چٹھا کھول کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو مرد بھی اس چیز کو آبزرو کر رہے تھے اتنے عرصے سے کہ یہ عورتیں کیا ہیں، اور اس میں سونے پہ سہاگا کیا ہوا کہ جو والد تھے یا جو دادا تھے انہوں نے کہا بھی عورتیں ہوتی ایسی ہیں، اور انہوں نے اپنے دکھ بھی بتائے، اور انہوں نے سملر بتائے کہ دیکھو اب تمہاری ماں، تمہاری بیوی ہے نا یہی کرے گی، تمہاری ماں بھی اب دیکھنا یہ کرے گی، انہوں نے ایسے ایسے جو ہے نا پیشن گوئیاں کی کہ اب دیکھنا کل جو ہے نا اس بات پہ تمہاری ماں چیخے گی، اور باقی وہ ویک پوائنٹ پتہ ہوتے ہیں نا بیویوں کے کہ یہ اس بات پہ ٹریگر ہوگی، تو بچوں کو پہلے سے اپنی سمجھداری کا اظہار کرتے ہیں، یہ کوئی سوٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مردوں کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ایسے عیب بیان کریں۔ لباس اللہ، آپ کو لباس کا مطلب ہی نہیں پتا، ہم تو پیوند کہیں سے پھٹا ہوا بھی ہو تو بھی اس کو چھپاتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے پریزنٹیبل ہولیے میں کہیں جائیں تو لباس کو چھپا کے جائیں، ہمارا کہیں جو ہول ہے وہ نظر نہ آ جائے، کہیں نشان پڑا ہوا ہے نظر نہ آ جائے، استری سے جل گیا تو نظر نہ آ جائے، رنگ فیڈ ہو گیا تو نظر نہ آ جائے، کوئی لیس ہماری اس میں لگی ہوئی تھی وہ ادھڑ گئی ہے تو وہ نظر، کتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ والی جو سائڈ ہے نا، لیفٹ سائڈ، اس میں نا ذرا سا فالٹ ہے، تو اس سائڈ پہ جو ہے نا میں دوپٹہ لپیٹ کے رکھوں گی، یا اس سائڈ پہ میں ایسی جگہ بیٹھوں گی جہاں پہ کسی کی نظر نہ جائے، اتنی کانشیس ہوتے ہیں ہم۔ اب مرد یہ کیسے لباس ہیں اپنی بیویوں کے کہ وہ چن چن کے وہ برائیاں بھی جو بچوں کی نظر میں نہیں ہے، جو ہو سکتا ہے بیوی نے 20 سال پہلے کی ہو، 15 سال پہلے کوئی اس کا عیب ہو، اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہو جو بچوں کی اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو نہیں ان کی نالج میں وہ لے کر آئے، یا نہیں بچوں نے وہ چیز آبزرو کی، چن چن کے بتائیں گے بیٹا تمہیں کیا پتا، میں 20 سال پہلے جو ہے یہ تمہارے سے میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے تمہاری ماں کے ساتھ، تمہیں ایسے کھڑا رہا اور یہ، اور اپنی ہمدردیاں جتائیں گے، اور اپنے آپ کو مسکین مظلوم ظاہر کریں گے کہ جیسے ہم نے ساری عمر بس کمایا ہے اور بیویوں کو لالا کے دیے۔ تو اگر کیا بھی ہے تو اللہ تبارک سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کی یہی تو زندگی گزاری ہے آپ نے، اس کے علاوہ اور آپ نے کیا لیڈ کیا ہے اپنے خاندان کے لیے، آپ نے دین کے لیے اور کیا کام کیے؟ یہی کام کیا ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث دے کے چلے گئے کہ بھائی جو مرد اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے وہ ویسے کہیں صدقہ کرے تو ایک اجر ہے،
کہ اس کے پاس اگر 10 روپے ہیں تو وہ کہے کہ میں کسی کو غریب کو دوں یا میں اپنی بیوی کو برگر کھلا دوں، تو وہ بیوی کو برگر کھلانے پہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ اتنی بڑی حدیث دے کے چلے گئے کہ چلو مرد اس سے موٹیویٹ ہو جائے۔ ظاہر ہے پوری زندگی کماتا ہے ایک انسان، صبح سے رات تک خوار ہوتا ہے، فائنینشلی جو ہے وہ اسٹیبل ہو سکتا ہے اگر وہ اولاد پہ بیوی پہ خرچ نہ کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انیٹ فطرت کے ساتھ ہی اس فطرت کے ساتھ مرد کو بھیجا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے بیوی پہ خرچ کر کے، اس کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے اولاد بھی اور بیوی بھی۔ لیکن یہ کہاں کا مزاج ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کو ڈسکس کرے اپنے بچوں کے سامنے؟ اگر صرف مرد اس چیز کو بلاک کر دیں کہ اب ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے ہمارے ابو نے ہمارے دادا نے یہ حرکتیں کی ہیں، رہ رہ کے ان کو یاد آیا کہ ان کے پہ کیا ظلم ہوا ہے ان کے سسرال والوں کی طرف سے یا ان کی بیویوں کی طرف سے، اور اولاد سے زیادہ اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ اچھا ماؤں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں بچوں سے بانڈنگ ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد ماؤں کی بانڈنگ بچوں سے کم ہو کے باپوں سے بانڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بچے تھوڑے سے ٹین ایجر سے نکلتے ہیں، ٹین ایجر بھی ہوتے ہیں تو ماؤں کے ساتھ ذرا وہ زیادہ ہر وقت کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ بچے ٹین ایج جب میں ہوتے ہیں تو ان کی الگ ہی دماغ چل رہا ہوتا ہے، بحث مباحثہ بدتمیزی چل رہی ہوتی ہے، ان کے اپنے ہارمونس چینج آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مائیں جو ہیں وہ اس وقت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اب تو یہ بڑا ہو گیا تو میں اس سے جو ہے نا بہترین معاملہ کروں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماں سے محبت کرتے کرتے بچہ جو ہے وہ یہ والا ویک پوائنٹ باپ استعمال کر لیتے ہیں کہ بیٹا بس ماں سے زیادہ نہیں کرو، بحث نہیں کرو، تو پتہ نہ وہ کیسے کرے گی تمہارے ساتھ، بس ماں کے ماں سے اتنا نہیں بیٹھا کرو، وہ ایک دم ہائپر ہو جاتی ہے۔ اچھا بات بھی ایسے کرتے ہیں ایموشنل فیلیسی کہ نا بچے کو لگتا ہے کہ باپ اب سگا ہے میرا، باپ کو بہت خیال ہے میرا، اب باپ کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے 15 سال تو کوئی بانڈنگ کی نہیں بچے کے ساتھ، 15 سال ماں ہی بیچاری خوار ہوتی رہی، ان کو لے لے کے پارک جاتی رہی، ان کو لے لے کے ان کے کپڑوں کے لیے ٹھنڈ گرمی کے لیے ہوتی رہی، میں نوکری کرتا رہا۔ اب بچہ بڑا ہوا ہے تو وہ بھی اس سائیکالوجی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بلیک میلر ہی ایک طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بلیک میلنگ والی، وہ بچوں کو پھر اس طریقے سے ٹریگر کرتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں کی بانڈنگ خراب کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کی ماں سے بانڈنگ خراب ہو گئی، بچے کا ماں سے ٹرسٹ، باپ سے ٹرسٹ ختم ہو گیا، بچے کا ایک انسان سے ٹرسٹ ختم ہو گیا، ایسے انسان سے جو اس کے سب سے زیادہ سنسیئر تھا اس کے لیے، اور پھر اس کی زندگی میں اسی دوران 19 پلس ایج میں ایک ایسی لڑکی آ جاتی ہے جو اس کی ماں سے ہٹ کر ہوتی ہے، جو باسی نہیں ہوتی، جو فرینڈلی ہوتی ہے، جو تھوڑی سی اس کے لیے جس طریقے سے معاملات بہرحال چل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ باپ جو ہیں یہ جو رول پلے کر رہے ہیں نا، جو دادا یا جو باپ، وہ ان کے لیے سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ اگر حکیم لقمان، اسکالرز یہ کہتے ہیں اگر حکیم لقمان یہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچے کو کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، تو یہ دیکھ لو کہ تمہاری ماں نے بس یہی جو کر لی ہے نا، یہ تو میں نے بیٹا کیا ہی نہیں، بس یہ باپ بول دینا کہ ٹھیک ہے تمہاری ماں ہو سکتا ہے اس کی عمر ایسی ہے، بیماری ایسی ہے، اس نے تمہیں اتنی محنت سے پالا ہے، لیکن یہ جو اس نے کی ہے نا تمہارے ساتھ 9 مہینے اور پھر نرسنگ یا جو بھی کی ہے، بیٹا یہ تو میں نے بھی نہیں کیا، میں نے بھی کما کے ہی تمہیں دیا جو کہ دنیا کا ہر باپ کر رہا ہے، لیکن تمہاری ماں نے یہ مجھ سے زیادہ ایفورٹ ایکسٹرا کر لی ہے، تم اسی کا حق ادا کر دینا ماں کا، ہے نا؟ یہ صرف ایک بات کہہ دینا، یہ نہیں کہنا کہ نہیں تمہاری ماں ہے، اس کی تمہیں خدمت ہی کرنی ہے اور تم بالکل نہ بولو، تم سے تمہیں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ بالکل بھی زیادتی نہیں کر سکتے، ایسے کوئی بھی کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن اپنی ماں بیویوں کے عیب نکالنے سے آپ جو معاشرہ بنا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نکاح کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نکاح جو ہے اس پہ خطبے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے، کیا بتایا آپ کے بیٹے کو، تو اس کی تو ویسی اتنی بڑی پوچھ، پھر اس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے وہی چیزیں اپنی بیوی میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی معاملہ کر رہی ہے، وہ بھی ناشکری، کیونکہ باپ بھی یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری ماں دیکھو ناشکری ہے، ہر چیز میں شکوہ کرتی ہے، وہ اپنی بیویوں میں بھی پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہر چیز میں شکوہ کر رہی ہے، اس کو بھی ہر چیز سے ایشوز ہیں، تو وہ اس کو لگتا ہے عورتیں ہی ایسی ہیں، تو اب اس کا تعلق ماں سے تو وہی رہے گا کیونکہ ماں تو خونی رشتہ ہے نا ماں کے ساتھ، تو وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، اب ماں کو برا بھلا کہ جو بھی کہے ماں کے ساتھ رہنا ہے، تعلق اس کا کس سے خراب ہوتا ہے، تعلق اس کا بیوی سے خراب ہوتا ہے، اس کا بیوی پہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، بیوی کے لیے وہ کوئی بھی ایکسٹرا چیز آؤٹ آف دا وے جا کے نہیں کرتا ہے، بیوی کے ساتھ محبت، رومانس اور اس کو مارجن دینا، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ ہر وقت آنا، بلکہ اس کو یہ سمجھ بھی آ جاتی ہے اور اس کو سکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ اب تم اسمارٹ رہنا، مجھے تو بیٹا 30 سال میں سمجھ آئی کہ کیسے معاملہ کرنا ہے، تم جو ہونا ذرا جلدی سمجھ جانا، تم ذرا سیونگ خود کرو، یہ پیسے بچا کے اپنے پاس، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ایسے بچوں کو بیٹوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ باپ ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جن کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ جس رزق نے پہنچنا ہے پہنچنا ہی ہے، جس رزق نے نہیں پہنچنا نہیں پہنچنا۔ میں ایسے بہت سے کیسز جانتی ہوں جب ماں باپ اپنے بیٹوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا بیویوں پہ اتنا نہیں کرو خرچ، اتنے نہیں لاڈ کیا کرو، اتنی شاپنگ نہیں کرایا کرو، یہ نہیں کیا کرو، اچھے وے میں نہیں کہہ رہے ہوتے، نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ کہ بس ان کو اتنے لاڈ نہیں، سر پہ نہیں چڑھاؤ، یہ نہیں کرو،
اب سیونگ کرو، اور بچے سیونگ کر بھی رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ خرچہ پانی پورا کرنا، ایک تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لاڈ کر سکیں، بیوی بچوں کو ایکسٹرا ٹائم دے سکیں، لیکن ماں باپ کی ٹریننگ کے انڈر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی نصیحت کے انڈر یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس گھر میں بھی بے سکونی دیکھی ہے، ان مردوں یعنی کہ ان شوہروں کو، بے وقوف شوہروں کو، جو کہ اپنے ماں باپ کی ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حاصل بنا لیتے ہیں، جی جو وہ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جب پتہ چلتا ہے گاڑی کے مسئلے آ گئے، جب پتہ چلتا ہے گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، بیماری آ گئی، ویسے ہی چھن گئے، گم گئے، یعنی کہ وہ جو پیسے آپ نے اپنے بیوی بچوں پہ لگانے تھے، جس کا دوہرا اجر آپ کو مل جاتا، آپ کے والدین نے آپ کو بتایا ہی نہیں اس چیز کے بارے میں، کیونکہ کمپٹیشن میں آ گئے۔ اور کیوں کمپٹیشن میں آئے؟ کیونکہ وہ ایک نفسیات بن گئی معاشرے میں، اور کیا نفسیات بنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بہرحال ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ماؤں کی عزت وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے باپ کو اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں۔ اور آپ یہ اگر جان بوجھ کے کریں گے کہ میں اس لیے کرتا ہوں اپنے بیوی کی عزت، نہیں بھی دل چاہ رہا ہے نا، نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا بیوی کی عزت کرنے کو، نہیں وہ والی ہمارے ساتھ ان کی الائنمنٹ ہوئی ہوئی ہوتی، کمپیٹیبلٹی ہوئی ہوئی ہوتی، ہم تو بہت اچھے میاں بیوی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے، تو بچوں کو اس کے نیگیٹو سائڈ دکھانے کے بجائے کیا ان کی اچھے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، ٹھیک ہے، بچوں کو یہ بتایا جائے کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کے بھی ایموشنز ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی خیالات ہیں، اس کی بھی ایک نیچر ہے، وہ الگ گھر سے آئی ہے، وہ الگ اس نے ماحول دیکھا ہوا ہے، تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں، چیزوں کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا، یا وہ ہے ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی اسٹبن نیچر کی ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ اس نیچر کی ہے، لیکن الحمدللہ اس کی یہ بھی کوالٹیز ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں مردوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں ان کی ایک چیز ناپسند ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی جو تمہیں پسند آ سکتی ہیں، تو ٹریننگ کرو اپنی اس حوالے سے، پازیٹیو آپٹیمسٹک رہو بیویوں کے حوالے سے۔ تو بہرحال وہ خیر الگ ہی ٹاپک ہے جن چلا رہا ہے شادی کا، جب شادیوں کا کوئی ٹاپک ہمارا ڈسکس ہوگا تو میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو یہ ضرور دیکھیں کہ ہم میریٹل جو ہے بلس اس کو کیسے دیکھیں، شادیوں کو نعمت کیسے سمجھیں، کہ آپ کا واقعی دل چاہے کہ شادی جو ہے نا معاشرے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے، سوچیں کتنی بہترین چیز رکھی ہے نا، لیکن ہم نے کیا بنا دی ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ ایمان کو افیکٹ کوئی چیز نہیں کر رہی، برا افیکٹ کوئی چیز نہیں کر رہی۔ تو اچھا ہسبینڈ بننا، اچھی ماں بننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، سورہ الکہف ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں، اور سورہ الکہف ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ضرور شروع کریں گے، کیونکہ اس میں اتنے خزانے ہیں کہ میں ہر جمعے جب پڑھتی ہوں، کیونکہ وہ پڑھنا ہوتا ہے آپ کو، ایک تو یہ کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لازم بھی کر دیتے ہیں نا، کچھ صورتیں ہوتی ہیں آپ پڑھیں پڑھیں نہیں پڑھیں نہیں پڑھیں، جیسے یہ سورہ ہے، یہ کوئی ایسی سگنیفیکنس نہیں ہے کہ اس کو ہر جمعرات یا ہر جمعے یا ہر بدھ کو پڑھنا ہے، ہر جمعے جو آپ سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، اور ہر دفعہ نئی اینگل سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے جب آتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا نا کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں ان کی بی ٹی ایس یعنی کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو ہمارے لیے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے کام، وہ تقدیر کیسے کام کر رہی ہوتی ہے، کہ ہمارے لیے وہ نقصان، چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے، کشتی میں سوراخ ہو گیا یا جو ہے وہ دیوار، گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ اتنا کیوں کیا، اس کو تو بنتا نہیں تھا، میرے ساتھ نقصان کیوں کیا، میں تو اتنی نیک تھی، ہے نا، تو یہ وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ لیسن دیتے ہیں، بہترین لیسن دیتے ہیں۔ اس میں ایک لیسنز میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے تھرو کیا بتاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہماری طرح کے ایک انسان تھے، ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا بی ٹی ایس کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دا سینس کیا معاملات چل رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت میں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو کہ صرف میں یہی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ سورہ الکہف میں آخری دو واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بتائے، آخری دو واقعات موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، دونوں جگہ، ایک جگہ پہ ماں باپ اور ایک جگہ پہ صرف باپ، یہ آپ لوگ نوٹ اس لیے کریں کیونکہ اب جمعے کو آپ لوگوں نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو واقعات رکھے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، خضر علیہ السلام کے تھرو، دونوں واقعات میں ایک جگہ بتایا کہ ماں باپ نیک تھے، اور ایک اسی کے بعد دوسرا واقعہ ہے جس میں فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد کیا تھا جو مر گیا ہے، صالح انسان تھا، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اچھے لوگ، اچھے ماں باپ کی وجہ سے قدرت کا قانون چینج کر دیتے ہیں، یہ اتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے سورہ الکہف میں، تو ہمیں پتہ نہیں نا چل رہا ہوتا کہ میں میری نیکی میں اگر نیک انسان ہوں تو میں یہ سوچوں کہ اچھا بچے تو بگڑ رہے ہیں، یا بچوں کے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں ہو رہا، میرے بچوں کا نصیب اچھا نہیں ہے، میرے بچوں کا جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ کام نہیں کر رہے جس طریقے سے اور دنیا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ بیہائنڈ دا سینس کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں آپ کو بچانے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ماں باپ تو چلے گئے ہیں دنیا سے، لیکن بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، میری نیکی کی وجہ سے یا آپ کے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو، یا آپ کی نیکی کی وجہ سے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ سورہ الکہف ہمیں بہترین بہترین میسج دیتی ہے
ایک دن کی کہانی تھی، جو بھی وہ سفر تھا اس میں 3 واقعات تھے، اب 3 واقعات میں سے 2 واقعات جو تھے وہ والدین کے حوالے سے تھے، اتنا بڑا لیسن ہے، انشاء اللہ ہم اس کے بعد کوشش کریں گے کہ سورہ کہف ہی شروع کر لیں۔ تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا نقصان ہو کے دل ڈوب جاتا ہے نا، لیکن وہاں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، نقصان جو ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جان لیں کیا کہ تھوڑے نقصان پر بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ بڑا فائدہ کیوں ملے گا؟ کیونکہ والدین بہت نیک تھے، ان کی نیکی اللہ تعالیٰ، لوگ شاید ریکگنائز نہ کر رہے ہوں، لوگ نہ کنسیڈر کر رہے ہوں، لیکن اللہ کنسیڈر کرتا ہے، اللہ ریکگنائز کرتا ہے۔ اتنی بہترین وہاں پہ تربیت ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہمارے ماں باپ کا کیا ہوا بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ماں باپ اپنی نیکی کو جو ہے وہ یہ موٹیویشن رکھیں کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے کون معاملہ سنبھالے گا میرے بچوں کے، ہوں کون ان کو جو ہے وہ راہ راست پہ لے کر آئے گا، یا ان کو نقصان سے کیسے بچائے گا؟ ابھی تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کنٹرول ہے ہمارے ہاتھ میں، ہم بچوں کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، بچوں کو نقصان سے بچا لیتے ہیں، بیٹا یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ان کی زندگی میں مداخلت کر کے ان کو نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن جب فیئر آتا ہے ماں باپ کو کہ بھئی میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا، اور وہ بچے بڑے بھی ہوں چاہے چھوٹے بچے ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی جو ہے وہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی کم موٹیویشن نہیں ہے انسان کا نیک ہونے کے لیے۔ اگر آپ کے شوہر، آپ کے ابو ان کو یہ بات بتائیں جا کے، اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ذرا سسر شوہر کو تو نہیں بتا سکتے نا کہ بھئی آپ کا صالح ہونا کتنا ضروری ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ صالح تھا اس لیے یہ معاملات ہوئے، باپ کا صالح ہونا کتنا ضروری ہے۔ باپ تو آج کل جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ہی معاف کرے، وہ انہوں نے صالح کیا ہونا ہے؟ صالح البتہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیٹیگری کیا ہوتی ہے، صالح انسان کیا ہوتا ہے، میں صالح آپ صالح کیسے کہلائیں گے کہ ہم نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ نیک کیٹیگری کیسے ہوتی ہے؟ نئی کیٹیگری ہے، صالح کیٹیگری اسکالرس کہتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن اور سنت پہ پوری طرح کاربند ہو انسان، یہ کہ وہ جو بھی معاملہ کر رہا ہو وہ قرآن کے اکارڈنگلی ہو اور سنت کے اکارڈنگلی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز حکم ہو کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اس لیے اس کو وہ صالح کہا جائے گا، وہ صالح انسان ہوگا، چاہے وہ لوگوں کے نزدیک کیا ہو کہ بھئی یہ تو ہم سے اتنا ملتا جلتا نہیں ہے، یہ تو کوئی اتنا کام، لیکن وہ اگر سنت پہ ہے کاربند اور وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو وہ صالح۔ دوسری کیٹیگری بتاتے ہیں علماء کہ 10 سے زیادہ نیکیاں کرنے والا، ٹھیک ہے، 10 پلس، 5 نیکیاں کر لینا، 6 نیکیاں کر لینا کہ بھی میں تو لوگوں کو کھانا کھلاتی ہوں، میں تو لوگوں کو پوچھتی ہوں، میں تو گھر خاندان کو لے کے چل رہی ہوں، میں تو ایسے معاملات کر رہی ہوں، میں تو اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہوں، اگر یہ گن کے 6-7 نیکیاں بنتی ہیں تو یو آر ناٹ صالح۔ تو 10 نیکیاں پلس صالح کہلاتا ہے، اور اس سے زیادہ 80 پلس نیکیاں جو ہیں وہ احسان کے لیول پر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ ہوا یہ ہے جو معاشرہ بھی آپ کے سامنے تشکیل پا رہا ہے نا، جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت فرما رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کی اب کیٹیگری، اب بچوں کو حکم دے دیا پہلے کہ تم نے جو ہے ان کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ کرنا ہے اور اس نے تمہاری خدمت کی۔ اب بچوں کو تھوڑی سی یہاں پہ بہترین انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اب وہ تمہیں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں پریشرائز کر رہے ہیں کچھ چیزوں پہ۔ اچھا، اب پریشرائز کیوں کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ یہ بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں جہاں پہ اسلام پریکٹس نہیں ہو رہا ہے، وہاں کی بات میں آپ سے کر رہی ہوں، اپنے معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہی ہوں، تفسیر کو میں ایک طرف سائڈ پہ کر دیتی ہوں کہ ماں باپ یا ماں، خاص طور پہ ماں، ساری زندگی کیا ہوتا ہے سسرال والوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، کمبائنڈ سسٹم ہوتا ہے اور اس کو فورس کیا جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی اس پہ اجازت نہیں، بالکل بھی اس کی اجازت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کمبائنڈ سسٹم میں رہے، اس کی اتھارٹی، اس چیز کی اس کے پاس آزادی ہے کہ وہ الگ گھر میں رہے، الگ سسٹم ہو، شی از اے فری وومن، اس کے پاس اپنے ساس سسر دیور جیٹھانیاں جیٹھ نندو ان کی خدمت کرنے کی فرضیت نہیں ہے، البتہ اگر وہ ساتھ رہ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کے اور احکامات اس طریقے سے نکلتے ہیں کہ وہ ان کے لیے پڑوسی کی حیثیت رکھتے ہیں یا شوہر کے رشتہ داروں کی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ کس کیپیسٹی میں ان کے ساتھ معاملہ کرے گی، یا اپنے شوہر کو کم از کم وہ نہیں روک سکتی خدمت کرنے سے، ٹھیک ہے، وہ الگ کہانی ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو ماں ہے وہ ساری زندگی رہی ہے، پسی رہی ہے کس میں کہ وہ سسرال والوں کی خدمت کرتی رہی، ان کے آگے پستی رہی، اور وہ شوہر کے غلام رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اللہ کر کے بیٹیاں بیٹا ملتا ہے، تو بیٹا جب ملتا ہے نا، اس کو بیٹیاں بھی پتا ہوتا ہے کہ چلی ہی جانا ہے، اب بیٹا جب اس کو ملتا ہے تو اس کو وہ واحد ایسٹ سمجھ رہی ہوتی ہے، اس چکر میں وہ بیٹھی ہوتی ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ اس کو اس
اب یہ میری خوشی ہے، اسے وہ خوشی بھی مل رہی کیونکہ وہ واحد اوبیڈینٹ شخص ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے جو اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، اس کی بات مان رہا ہوتا ہے، نہ سسرال والے کر رہے ہوتے ہیں، میکے والے بھی کہتے ہیں بھی اپنا معاملہ خود دیکھو، اپنے ساتھ ہم کیا تمہیں اتنا وہ کریں گے، اکوموڈیٹ کریں گے اپنی چیزوں، وہ بھی اس کو ایک طرف سے وہ کر دیتے ہیں، بہت ہوا تو سن لیتے ہیں اس کی باتیں، شوہر بھی جو ہے وہ ہاتھ دھر لیتے ہیں بھائی تم دیکھ لو، میں کیا امی کو بولوں، میں کیا اپنی بہنوں کو بولوں، ہے نا، وہ بھی ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی قوام بالکل نہیں بن رہے ہوتے ہیں، جس کی ان کو اللہ تعالیٰ شدید پوچھ کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ناسور بن گیا معاشرے میں ایک بہت برا۔ اب وہ عورت جو تھی، اب اس میں کیا ہوا، یہ بات غور سے سنیے گا کہ یہ کیوں چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ کو روٹ کاز پتا ہوگا نا، بیماری کی طرح ڈائگنوز آپ کر لیں گے کوئی بھی چیز، تو آپ کو نا پھر چیزوں کو حل کرنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا ہے کہ اس نے اب شوہر نے ایسی غلامی کرائی ہے، یا شوہر نے اس سے ایسی غلامی کروائی ہے اس عورت سے، ایکسیپشنل کیس الگ ہیں، وہ کیا ہیں کہ لڑکیاں کو بہت اچھے سسرال بھی مل جاتے ہیں، بہت کیئرنگ، اتنے کیئرنگ کہ وہ جانا نہیں چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم یہی رہیں گے، یا یہ کہ مطلب وہ ٹارچر ہی کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں اپنے سسرال والوں کے لیے، وہ ایک آزمائش بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کیس ہے، ہم اس سینیریو میں یہ دیکھیں گے کہ یہ معاشرے میں یہ کیس، یہ چیز ہو چکی ہے، یہ بہت زیادہ پریکٹس کی گئی ہے، اس لیے معاشرے میں کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے بیویوں کو اور بہوؤں کو غلام بنایا، اور ایسی غلامی تو اللہ نے بھی نہیں جو ہے کرائی، اپنی جیسی ماں باپ نے کرائی ہے، اور ساس سسر نے کرائی ہے اور شوہر نے کروائی ہے غلامی، ایسی تو اللہ نے بھی نہیں کرائی، ایسی غلامی تو اللہ بھی نہیں کرواتا، اتنا آزاد انسان کو دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی عورت نے پھر کیا کیا، اس اپنے جو بیٹے پیدا ہوئے اس میں وہ اپنے آسانیاں ڈھونڈی، اپنے اس کو ایسٹ بنا لیا، اور اس اولاد کو بھی اس نے کیا کیا، اپنا غلام ہی بنایا، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کیا کہ ان بچوں کو اپنا ایسٹ سمجھا، ٹائم دیا، امیدیں باندھ لی، ان کے ساتھ فیوچر پلانز کر لیے کہ اب یہ بچے نے میرے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور شوہر کے ساتھ اس کی بانڈنگ، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک رفٹ آ جاتا ہے، ایک ڈسٹنس آ جاتا ہے شوہر بیوی کے درمیان، جو پہلے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایک انگیجمنٹ مل جاتی ہے، اس کو ایک مصروفیت مل جاتی ہے بچے کے، اور اس میں وہ جو ہے وہ ریلائی بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو لیکن آپ کے بچوں نے آپ کو سب پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ کے بچوں نے اس غلامی جو آپ ان کو بنا رہے ہیں نا غلام اپنے بیٹوں کو، آپ کے بچوں نے قیامت میں آپ کو ذمہ دار بنا کر جان چھڑا لینی ہے کہ یہ تھیں جنہوں نے مجھے کیا تھا، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے حقوق اور اپنے فرائض پہچان لیں۔ اب ویمن امپاورمنٹ پھر معاشرے میں آنا شروع ہوئی، ٹھیک ہے، ویمن امپاورمنٹ کیسے آئی کہ لوگوں کو یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ جو ہے نا لڑکیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ عورتوں نے آواز اٹھائی کہ بھئی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اپنے ساتھ برا سلوک، یا وہ انہوں نے کسی کو سنا کہ اسٹڈی سنی تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، لڑکیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اتنا شور مچا، اتنا شور، اس پہ صحیح وہ ایک ٹیبو کے طور پہ جو ہے نا معاملہ آیا اس کا، اتنا شور کے گھروں میں ان کو لڑکیوں کو حقوق ملنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ کچھ ایک ڈیکیڈ سے 10 سال 15 سال کی ایک ہسٹری ہمارے پاس یہ آتی ہے معاشرے کی، یا اس سے بھی زیادہ کی، کہ پھر لڑکیوں کو جو ہے وہ ایسے ڈرامے بنے، ایسے لوگوں کو اویئرنیس دی گئی، کمپینس چلی جس میں وہ خواتین کو جو ہے ان کے حقوق ملنا شروع ہو گئے، ایک بہت بڑا چینج نظر آیا گھروں کے اندر کہ لڑکیوں کی بات اب سنی جاتی ہے، لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اب آپ کی دادی، ریئر ملتا ہے کہ بھئی ہماری دادیاں پڑھی لکھی ہوں، کسی کا سننے میں آتا ہے کہ بھئی دادی نے اتنا پڑھا ہوا ہے کسی کی، یا پردادی نے اتنا پڑھا ہوا ہے، تو ایک لگتا ہے اچھا پڑھا ہوا ہے، کیونکہ تعلیم دیتے نہیں تھے لڑکیوں کو، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے، لڑکیوں کو حقوق بھی دی جا رہی ہیں، اب ہوا کیا ہے اس سینیریو میں، اب انہی گھروں میں بیٹے بالکل دب کے رہ گئے، ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایکسٹریم لیول ہمارے سامنے آیا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ دب کے رہ گئے، اور ان کی اب سنوائی نہیں ہو رہی، اب ان کے اوپر چڑھ چڑھ کے عورتیں آتی ہیں کہ تم ہمارے حقوق سلب نہیں کر سکتے، اسی لیے میرا جسم میری مرضی، اپنی روٹی خود بناؤ، اپنا کھانا خود بناؤ، اپنے کپڑے خود استری کرو، ایسی ہمارے پاس جو ہے نا پوسٹرز اور کمپینز آ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کوئی برے سلوگنز نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کو کہا جا رہا ہے بدتمیز لڑکیاں ہو گئی ہیں، یا یہ دیکھو کیسے کر رہی ہیں، ظاہر ہے یہ لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے تھے، تو یہ تو اس میں کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ غلط بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی صحیح بات کر رہی ہیں، لیکن اس کو جو جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے مردوں کے جو حقوق تھے، جو ان کے بھی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو نہیں چھوڑ دیا ہے، مرد اللہ تعالیٰ کی بڑی فیوریٹ قوم ہے، ان پہ خلافت دی ہوئی ہے، ان کو خلیفہ بنایا ہوا ہے، ان کو نبوتیں دی ہوئی ہیں مردوں کو، عورتوں کو نہیں دی ہے، تو مرد اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بہت زبردست جینڈر رکھتے ہیں، اور ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی یہ خاص معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے مردوں کے ذکر سے، تو ان کے حقوق جو ہے سلب ہو گئے مردوں کے، اب ان پہ جو ہے مائیں بیچاری انہوں نے پہلے دبایا اپنا غلام بنانے کے لیے کہ یہ میرے انڈر رہے، پھر اس کے بعد بیویاں آئیں تو وہ بھی اس میں آئیں کہ میرے حقوق ہیں، میرے رائٹس ہیں، ٹھیک، تو اس میں کیا ہوا کہ مرد جو ہے اب وہ ایک عجیب سی چیز بن کے رہ گئے، اب وہ شی میل ٹائپ کی ایک شخصیت بن کے رہ گئے ہیں، جس میں عورتوں کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ گھروں میں اگر شوہر ہیں تو وہ ساس سے کم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت ایسی، وہ بنی ایسی چیز گئے ہیں، حالانکہ وہ تو ایسے تھے جن کا جو گھر چلانے والوں میں سے تھے، جو اپنی
گھر کی ذمہ داری لینے والوں میں سے تھے، جو سیریس ہیومن بینگ کے طور پہ چیزوں کو سیریسلی دیکھنے والے کہ بھئی میرا گھر میں ایک مسئلہ آیا ہے میری بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، امی کے ساتھ، تو میں ان کو سولوشن کی طرف لے کے جاؤں۔ میں ان کے ساتھ بہترین معاملہ کروں کہ جس میں اس میں کیا ہے کہ امی آپ دیکھ لیں تو تم خود آپس میں نپٹا لو، بھئی مجھے میری جان چھڑاؤ۔ وہ اس نے اخبار پکڑا، موبائل پکڑا اور یہ جا وہ جا، اسپورٹس میں لگ گئے۔ 7 سال تک ماں نے تربیت کرنی تھی، 15 سال اور 7 سے 15 سال تک جو تھا وہ باپ نے ایک پروڈکٹ تیار کر کے معاشرے میں رکھنا تھا۔ یہ کام تھا میرا اور آپ کا، کیا کرنا کہ ہمیں جو بیٹا مل گیا تھا، بیٹی مل گئی تھی، تو چلے بیٹی کو تو ایک طرف کر دیں، بیٹا ہمیں مل گیا تھا۔ 7 سال تک ماں کا کام تھا کہ اس نے کانشیس ایفرٹ کرنی ہے، کانشیس ایفرٹ کرنی ہے اپنے بچوں کی تربیت پہ، ٹھیک ہے؟ اور 7 سے 15 سال تک باپ نے، کیونکہ اس کے بعد اب وہ اس کی اپنی ایسی اس کے بچے کی اپنی جو گروتھ ہے وہ اس طریقے کی ہو رہی ہے، مینٹل، فزیکل، ایموشنل، کہ اب ماں جو ہے نا وہ اس کا کباڑا ہی کرے گی اگر ماں کے ہاتھوں چڑھ گیا، کیونکہ ماں اس وقت اب اس کو ایموشنز نہیں چاہیے، اب اس کو لاجکس چاہیے، اب اس کو ذرا چیلنجز سے گزارنا ہے۔ 7 سال کے بعد اب وہ باپ جو ہے اس کے حوالے کیا جائے گا، اب باپ جو ہے اس کو ذرا خوب چکی میں گھمائے گا، اس کو تکلیف دے گا، اس کو چیلنجز سے گزارے گا، اس کو سختی کرے گا، تو بچے کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی۔ یہ پروڈکٹ کیا تیار کرنا تھا؟ میں نے اور آپ نے مل کے ایک بچہ ایسے تیار کرنا تھا، مل کے میاں بیوی نے، ٹھیک ہے؟ اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، 15 سال کے بعد ماں اور باپ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائیں کہ بیٹا اب تم اپنا کھانا خود کھاؤ گے، پانی خود پیو گے، بلکہ مجھے بھی پلاؤ گے، مجھے بھی کھلاؤ گے، میرے بھی کپڑے استری کرو گے، میری بھی ضرورتیں دیکھو گے کہ اس وقت کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، میری روٹین تمہیں پتہ ہونی چاہیے، میرا چیک اپ کب ہے، یہ کب ہے۔ اب ہمیں 20 سال کے بچوں کے ڈینٹل چیک اپ ہمیں پتہ ہے، ان کو ہمارے کچھ نہیں پتہ اپوائنٹمنٹس، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارے بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کا آپریشن کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، ارے بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کا فلاں ایگزام ہے بیچلرس کا تو ماسٹرس کا، یہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں؟ نہیں، اسلام ہمیں بالکل نہیں بتا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ 7 سال تک ماں اس کی ٹریننگ کرے گی، ایموشنلی اس کو اس کے اندر وہ رحم ڈالے گی کہ اس کے اندر رحم کا جذبہ ہے، اور لیکن وہ اتنا رحم بھی نہ ہو جائے کہ وہ معاشرے میں جا کے دھوکے کھائے۔ تو باپ جو تھا 15 سال تک محنت کرتا اور پھر اس کے بعد بچے کو چھوڑ دینا تھا۔ آپ کا بچے سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، بچہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، بچہ آپ کا غلام نہیں ہے، لڑکا اب آپ کی اس سے لڑکی جب تک ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی انڈر رہے گی، اس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے سامنے کہ جس نے بچوں کی پرورش ایسی کی میرے پیٹرن پہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جو بتائے طریقے پیرنٹنگ کے، اس پہ اگر جس نے تربیت کی بچیوں کی اور پھر اس کی شادی کر دی، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس صحیح گلیڈ ٹائیڈنگز ہیں، جنت کی بشارت۔ لیکن بیٹوں کو کیا ہے 15 سال کے بعد چھوڑ دیں، وہ خود آنسریبل ہے، وہ خود اکاؤنٹیبل ہے اپنی چیزوں کا، اپنے اعمال کا، اپنی اچھے برے کا۔ ان کو ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، ان کو لمبے لمبے درس نہیں دینے، ان کو لمبی لمبی چیزیں نہیں بتانی، ان کی کسی بات پہ حامی نہیں بھرنی، ان کی کسی بات کو نگیٹ نہیں کرنا۔ آپ کا ٹین ایجر بچہ 15 سال کا بچہ آ کے آپ کو کچھ بات بتاتا ہے، آپ بتا دیں کہ چھوٹا سا جملہ یا چھوٹی سی بات کر کے کہ اچھا میرا تو یہ خیال ہے، یہ نہیں کہ ہاں بیٹا اب ٹین ایجر ہے تو یہ ذرا اگریسو ہو رہا ہے تو نہیں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ایسے نہیں، ایسا بالکل غلط ہے۔ سائیکالوجسٹ، چائلڈ سائیکالوجی میں اس چیز کو جو ہے وہ کنڈیم کیا جاتا ہے کہ آپ بچے کی بات کو صحیح مانیں کہ وہ ایروگنٹ ہو جائے، کسی کی بات کو تسلیم نہ کریں، یا پھر اس کو بالکل ہی نگیٹ کر دیں کہ اس کی اپنی کوئی سے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک ڈیٹیل ٹاپک ہے، چونکہ یہ پیرنٹنگ کی آیات ہیں اور پیرنٹنگ کو ہی ڈسکس کرنا ہے، تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ اس پورے ہفتے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں، ریڈنگ ریسرچ کریں، مطلب اس کے لیے کوئی ویڈیوز نہ دیکھیں بلکہ ایسی بکس پڑھیں، ایسے قرآن کی آیات پڑھیں جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہو کہ انڈیپینڈنٹ شخص بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو کتنا ظرف اور کتنا اپنا وہ مارنا پڑے گا، آپ کو پرانی جو آپ کی تربیت ہوئی ہے کہ بچوں کو قابو میں رکھو، بس بچوں کو ہاتھ سے نہ نکلنے دو، بچوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو، یہ پلیز چیزیں الگ کریں۔ اس کی وجہ سے آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ کا رشتہ میرٹل لائف بہت تکلیف میں ہے، اس کی وجہ سے آپ اسپاؤس جو آپ کا ہے وہ بھی تکلیف میں ہے اور آپ بھی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، کیونکہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا بچے کو۔ اچھا بچہ بھی آپ سے اتنا بددل ہو جائے گا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں ذرا پڑھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ میں ہم کریں گے۔ آپ نے اپنے بچے کو کیا کرنا ہے، آٹو پہ لے کر آنا ہے، آٹو پیٹرن پہ، آٹو موڈ پہ لے کر آنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ڈیسیجن خود لے، نقصان اٹھائے، فائدے اٹھائے اور اس پہ وہ اچیومنٹ حاصل کرے، تو آپ خوش ہوں کہ الحمدللہ واہ تم نے اچھا کام کیا، نقصان اٹھائے تو آپ کہتے اچھا چلو نیکسٹ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، بس اتنا، میں نے تمہیں کہا تھا ایسے کرنا ہے، تم تو میری سنتے نہیں ہو، تمہارے تو فیصلے ایسے، یا یہ کہ اچھے کام دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا، میں بہت مشورہ اچھے سے دیتی ہوں، میں ہوں جو تمہارے کام کر رہی ہوں، میں ہوں تمہارے لیے دعائیں کی رات بیٹھ بیٹھ کے تبھی تم کامیاب ہوئے ہو، یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہنا۔ بچے کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں۔ اور
ان کو جی بالکل ایسا جیسے KFC ہے نا، KFC دنیا میں ہر جگہ پہ اس کی فرینچائز ہے، آٹو پہ کام چل رہا ہے، ایک جیسا فلیور آپ کو ملے گا، ایک جیسی آپ کو ڈیل ملے گی، ایک جیسا ہی سب چیزیں ملیں گی۔ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ہم کنٹرول کر کے رکھیں، نہیں نہیں ہم یہاں سے ریڑھی نہیں ہٹائیں گے اپنی کیونکہ کوئی اور آ گیا، کوئی اور ہم نے رکھ لیا تو کام نہیں چلے گا، نہیں۔ اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے ان کو کیونکہ انہوں نے اس چیز کو رکھا ہی ایسے ہے کہ ہم نے اپنی بچوں کو ٹرین کس کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ کہیں بھی اب دنیا میں چلا جائے یا امریکہ بھی چلا جائے، اس نے دھوکہ نہیں دینا۔ میرا بچہ جو ہے وہ آسٹریلیا چلا جائے، اس نے دھوکہ نہیں دینا۔ میرا بچہ UK چلا جائے، اس نے لڑکیوں کو نہیں تاڑنا۔ ایسی ٹریننگ آپ نے کر دی ہے 15 سال، اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے سر پہ سوار ہونے والی، جیسے پیزا ہٹ KFC والے اپنے فرینچائز یا آؤٹلیٹس دنیا میں ہر جگہ کر دیتے ہیں، ہر جگہ۔ اب وہ انڈیا میں ہوتے ہیں تو نان ویج ویج کرتے ہیں، اور جگہوں پہ ہوتے ہیں تو نان ویج کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے اپنی جو ہے نا مارکیٹنگ کرنی ہے، ہمیں اپنی پروڈکٹ ایکچولی جو ہمارے بچے ہیں، ہماری پروڈکٹ ہے نا وہ، اس کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، اس کو ہم نے ایسا بھینج کے رکھا ہوا ہے، کس کے رکھا ہوا ہے کہ بس اب وہ میرے اس سے نکلے گا تو وہ یا تو نقصان اٹھا لے گا، دنیا سے نوچ کھائے گی، کچھ نہیں ہوگا آپ کے بچوں کو، کوئی نوچ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، کوئی نفع نہیں دے سکتا جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ نماز کے فوراً بعد ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر آپ نہ دینا چاہیں، اور کوئی نفع نہیں دے سکتا اگر آپ اس کو نفع نہ دینا چاہیں۔ اتنے بڑے بڑے کلیم کر کے اور پھر بچوں کو ایسے پکڑتے ہیں، تم گئے کیسے میری مرضی کے خلاف؟ 15 سال سے اوپر کی بچے کی بات کر رہی ہوں، اس سے پہلے کی نہیں۔ لیکن اس سے لیے 15 سال کا بچہ آپ کا اتنا ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو صحیح سمجھ بوجھ دکھا دی ہو۔ آپ اس کو اپنے واقعی شوہروں کے حوالے کریں، وہ ان کو نہیں مارتے، جان سے نہیں ماریں گے، وہ ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، اور جتنا آپ ان کو اور کنٹرول میں رکھیں گے نا کہ نہیں نہیں ابو کے پاس ابو غصے میں اس ٹائم پہ، تو وہ اتنا ہی ابو جو ہے زیادہ ہی غصے میں، پھر ایک وقت ان کے قابو آئے گا تو زیادہ ہی ہائپر اور زیادہ اگریسو ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچہ بھی جو ہے نا پھر وہ اس چیلنج اس سختی کا عادی نہیں ہوگا، وہ باپ کی سختی کا اللہ تعالیٰ نے انیٹ کر کے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کو ڈال کے بھیجا ہے کہ وہ اپنے باپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ اپنے باپ کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ آپ کو اتنا اس کو ایڈوکیٹ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایٹ ٹائم، جس سے آپ سچویشن خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، ہم نہیں چھوڑتے ہیں، نہ بیٹوں کو نہ بیٹیوں کو۔ اولاد خود اپنا اچھا برا ڈیسائیڈ کرے گی، آپ اس کو راستہ 15 سال تک دکھائیں گے، 15 سال کے بعد وہ خود بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اس کا اپنا دفاع اپنا دماغ ہے، اسے استعمال کرنے دیں، اللہ کے عبد کو اپنا عبد نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب معاملہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ماؤں نے اپنا آپ چونکہ قربان کیا ہوا ہوتا ہے بیٹوں پہ، اس لیے بیوی کے آتے ہی وہ کیا معاملہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ کیسے معاملہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ کیوں کانپ جاتی ہیں بیٹیوں بہوؤں کے آنے پہ، وہ جو نئی لڑکی آئی ہے اس سے ان کو کیا تحفظات ہوتے ہیں، کیا ریزرویشنز ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تُطِعْهُمَا۔ تو پھر بچوں کو، میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یوشا کی بات نہیں ماننی ہے، اپنے بابا کی بات نہیں ماننی ہے، فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو پھر میں کانشیس ہو جاؤں نا کہ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بچوں کو مجھ سے کیوں دور کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں مجھ سے ڈسٹنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آئی ہیو ٹو بی مور کیئرفل۔ میں وہ کام کروں جو میری اتباع میں اور اطاعت میں آئے کہ بھئی میرے بچے کے ساتھ بانڈنگ رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، تو اس کا مطلب ہے آخرت میری اسٹیک پہ رکھی ہوئی ہے، آخرت میرے لیے چیلنج بن گئی ہے، تو آئی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل ان ٹرمز آف ریزنگ مائی چلڈرن۔ آئی ہیو ٹو سی کہ میں اب ایسے کیا معاملہ کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں میرے بچے کو کہ ان کی بس کیا کرنا ہے، صاحب ہما کرنا ہے ان کے ساتھ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع نہیں کرنی ماں باپ کی، اتباع پھر ایسے شخص کی کرنی ہے جو من اناب الی، جو میری طرف رجوع کرتا ہو۔ تو پھر میں کیوں نہ بنوں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کو کہ تم نے ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا ہے جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، تو میں اگر چاہتی ہوں، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ میرا بیٹا میری اتباع کرے، تو میں اسے غلط چیزوں میں کیوں لگاؤں، پھر میں جو ہوں من انابا الی کی کیٹیگری میں کیوں نہ آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سخت یہاں پہ سٹانس لے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سختی سے ڈیل کر رہے ہیں، اس لیے مدر ہیز ٹو بی ویری کانشیس، مدر ہیز ٹو بی ویری کیئرفل۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، آپ کے اسپاؤس کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو آپ یہ سمجھائیں گی، تو ہم ایک بہت اچھی امت تیار کر دیں گے، ہم ایک اچھی امت تیار کر کے مر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے اپنے بچے ایسے ریز کر دیے ہیں جو آپ کے لیے جو ہے نا معاشرے کا ناسور نہیں بنے، جس کو میں نے آپ کے کہنے پہ، آپ نے اس بچے کو بتایا تھا نا کہ اس نے اتباع کرنی ہے، تو میں چاہتی تھی میرا بچہ اتباع کرے، تو میں نے پھر کیا کیا، سبیل من اناب الی، میں نے آپ کے ایسے سبیل راستے کی طرف رجوع کر لیا تاکہ میرا بچہ میری اتباع کرے۔ اب میں اسے اتباع کرواؤں لیکن آپ کی طرف رجوع نہ کروں، تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم الی مرجعکم، رجوع تو تم نے میرے پاس آنا ہی آنا ہے نا، تو میں تمہیں بتاؤں گا تم نے پھر کیا کیا، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ تم ایسے کیسے جو ہے یہ معاملہ کر سکتی تھی اپنے بچے کے ساتھ؟
اس ایک بچے پہ تم نے ڈیپینڈ کیا، اس 4 بیٹوں پہ، 5 بیٹوں پہ، 10 بیٹوں پہ تم نے ڈیپینڈ کیا کہ یہ تمہارا معاملہ کریں گے، کرتے بھی کیا ہیں؟ کیا کیس اسٹڈیز ہمارے سامنے آتے ہیں، بیٹے کر بھی کیا رہے ہوتے ہیں، دکھاوے کی محبت ہوتی ہے، بلا وجہ کی ایک عجیب سی فیملی وہ بانڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، اندر ہی اندر اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی کیوں چل رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ بہرحال وہ ان شاء اللہ اس کو نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے، اچھی طرح دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے پیرنٹنگ کی آیات اب ختم ہو گئی، یہ لاسٹ سیشن ہوگا پیرنٹنگ کا، اس کے بعد ہماری اخلاقی تربیت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں حکیم لقمان کے ساتھ، اخلاقی تربیت کیسے کریں، اپنے بچے کو انٹلیکچوئل کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی آیت ہوگی ہماری، تو اس لیے ان ڈیپتھ اس کو ہم ضرور دیکھیں گے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین معاملہ کریں، اپنے والدین اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سلوک کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابوہما صالحہ تو امیہما صالحہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ہاں ماں بھی جو تھی وہ بھی صالح تھی، ماں بھی نیک تھی۔ ایسا تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کو جینڈر وائز ہو رہے ہیں کہ نہیں بس میں مردوں کی نیکیاں دیکھوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کی یہاں پہ احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارا نیک ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں کوئی اس میں ڈپریشن میں نہ آ جائے کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ بس مردوں کی نیکی بتا رہے ہیں کہ سورہ الکہف میں کہ مرد نیک تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مرد کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں کہ اس کا نیک ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے، اس کا موبائل کتنا اچھا ہے، یعنی کہ اس میں کتنا کام جو ہے وہ فلتھ نہیں ہے، گندی عورتوں کی یا اس طرح کی ریلز وہ نہیں دیکھتا، اس کے معاملات کتنے اچھے ہیں، وہ رشوت نہیں لیتا، وہ سود نہیں کھاتا، وہ نمازوں کے پابند ہے، وہ اخلاقی تربیت اس کی اتنی اچھی ہوئی ہوئی ہے، بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ کیٹیگری میں مردوں کو سورہ الکہف میں یہ بات پڑھ کے ان کو ریمائنڈر ملتا ہے جمعے کے جمعے، ہماری تو پھر بھی بچت ہو جاتی ہے کہ چلو گھروں میں رہنے والی، لیکن بہرحال میں اور آپ کوئی بھی ایفرٹ کریں گے نا اپنے بچوں کی تربیت میں، آپ کو زندگی میں وہ برکتیں رحمتیں نظر آئیں گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور میں لٹرلی بتا رہی ہوں کہ آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے 15 سال کی عمر تک، وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ چل کرتے ہیں اینڈ یو لیو لائک اے کوئین، اور وہ بچہ اور بچے آپ کی آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں انڈیپینڈنٹ کر دیے۔ اب 20-20 سال تک بچوں کو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دے رہے نا، تو بیچارے وہ نہ سوچ، پھر ہم کہتے ہیں تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم کرتے کیوں نہیں ہو، تمہیں خود عقل نہیں ہے کیسے کام کرنا ہے، تو کیوں کہہ رہے ہیں ہم ان کو؟ کیونکہ وہ واقعی اس قابل نہیں ہوئے، کیپیسٹی میں نہیں ہے وہ یہ کہ خود سے سوچ، ڈرتے ڈرتے وہ کرتے ہیں، امی نے چیخ پڑنا ہے، ابو نے چیخ پڑنا ہے کہ تم نے ڈیسیجن کیسے لے لیا۔ تو یو ہیو ٹو میک یور چلڈرن انڈیپینڈنٹ۔ 15 سال کے بعد آپ کا اپنے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ کا بچہ آپ کے لیے اجنبی ہونا چاہیے، بس آپ کا اتنا معاملہ ہو کہ آپ اس کو، وہ آپ کے پاس آ کے تھوڑی دیر بیٹھے، اچھی بات چیت ہو، کوئی ڈیسیجن آپ سے مشورہ کرے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ اپنی ذہانت اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا دیں کہ میرا یہ تجربہ ہے، میری اتنی نالج ہے، میری اتنی سمجھ بوجھ ہے، تو تم ایسے دیکھ لو، ایسے کام تم یہ کرنا چاہ رہے ہو پڑھائی میں، یا تم بزنس، یا تم دوستوں میں باہر کچھ گھومنا، تو تم یہ دیکھ لو، ایسی چیزیں کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں جتنے بھی پیرنٹنگ کے آپ دیکھ لیں جو پیٹرنز ہیں، 15 سال سے کے بعد لیٹ یور چلڈرن لیو الون، لیٹ یور چلڈرن لیو الون کا مطلب یہ نہیں گھر سے نکال دیں، اول تو گھر سے بھی نکال دیں، اتنا بچہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے 16-17 سال میں، باہر کے ملکوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو 15-16 سال بعد کہتے ہیں اپنا گھر بناؤ۔ آپ کا بھی یہ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں اسلاف، انہوں نے ہمارے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو گئے، بھائی ان لوگوں نے کیسے ڈیسیجن لے لیے، ان کے اسٹرکچرس کیسا بہترین تھا۔ ہم البتہ انڈین سسٹم کی طرف راغب ہوئے ہیں کہ سب مل کے ساتھ رہیں، بہویں، اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کانسپریسیز میں تب جو ہمارا حشر کر سکتے تھے حشر انہوں نے کیا، لیکن الحمدللہ ہم اب ایسی جنریشن بن جائیں گے کہ ہم ان چیزوں کو امپروو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی قائد اعظم کیا تھے، انہوں نے ایک کام چھوٹا سا کیا، ملک الگ بنا دیا ہے نا، اور ابھی تک وہ عظیم لیڈر ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ ریولوشنری کریں، کوئی چیز ہم اپنے سسٹم سے ہٹ کر کریں کہ نہیں اب میں یہ غلط کام نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میرے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، میرے دین کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ تو آپ لیڈر ہی ہیں، ایک عظیم لیڈر ہیں آپ، بے شک آپ کے پیسوں میں آپ کی شکلیں نہیں آئی، نوٹ میں آپ کی تصویر نہیں بنی ہوئی ٹوپی والی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں میں ضرور آپ کو مینشن کریں گے کہ دیکھو اس نے جو ہے نا، چاہنے کے باوجود کہ یہ چاہ رہی تھی کہ میری اولاد میرے قابو میں آئے، لیکن اس نے ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا اپنا۔ اور پھر آپ دیکھیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ وارث ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، 4 بیٹے 4 بیٹیاں کیا میری وارث بنیں گی جو اللہ وارث بن جائے؟ انہوں نے کیا وارث بننا ہے میرا، انہوں نے میرا کیا خیال رکھنا ہے، وہ تو کس کام کی میرے لیے وارث بنیں گے کہ مجھے تو ان کی پریشانیاں، انہی کے غم، انہی کی لڑائیاں جھگڑے، انہی کے غم نہیں میری جان چھوڑتے، کسی کا ایک مسئلہ کسی کا دوسرا۔ وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا، یہ دعا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں آپ چھوڑنا، بیٹا بیٹا چھوڑ دے، شوہر چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، ماں چھوڑ دے، دیٹ از کمپلیٹلی اوکے، آئی ول سروائیو، ربی لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا، فرد کا مطلب ہوتا ہے فردن، مطلب ایک اکیلا، مجھے آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرانا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، یہ دعا پڑھا کریں اور اس کو سمجھ کے مانگا کریں کہ میرا وارث صرف اللہ ہے۔ بڑھاپے میں اگر تو میں پہنچی اور اس حالت میں پہنچی کہ میں
شعور کی حالت میں رہی اور میں جسمانی کیپیسٹی میں جو ہوں وہ اچھی رہی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں نے یہ دعا مانگی ہوگی، ربی لا تذرنی فردا، اللہ تعالیٰ آپ نے نہیں چھوڑنا ہے مجھے۔ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیٹا شادی کے بعد بدل مت جانا، بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا شادی کے بعد یہ نہیں کہ ماں باپ کو بھول جاؤ، کتنا ان پہ ہمارا ریلائے ہوتا ہے، کتنا ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے نہیں چھوڑنا ہے مجھے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو آپ تو اتنے بہترین وارث ہیں، ابھی بھی ماں کے پیٹ میں بھی آپ نے احتیاط کی، پیدا ہونے کے بعد بھی اور بڑھاپے میں بھی آپ میری احتیاط کریں، میرا خیال رکھیں گے، تو یہ کوئی کم انسان کے لیے آنر اور انڈیپینڈنٹ ہونے والی بات ہے۔ دیکھیں پھر آپ کے بیٹے اللہ تعالیٰ انہیں کو آپ کا کیسے وارث بناتے ہیں، کیسے وہ آپ کو آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور ایسا خیال رکھیں گے کہ دنیا پھر جو ہے وہ اس طریقے سے معاملہ کرے گی، وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے کھانے پینے کا، وہ آپ کی آخرت کا خیال رکھیں گے، وہ آپ کی قبروں پہ جا کے دعا نہیں کریں گے، وہ ایسے کام کریں گے کہ میرے ماں باپ کا نام روشن ہو، کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہا ہوگا، آپ کا تعلق اللہ سے ہوگا۔ اب آپ بچوں سے نکل کے، شوہروں سے نکل کے اب اللہ اورینٹیڈ ہو جائیں، اب اللہ سے مانگیں ہر چیز، اللہ پہ ڈیپینڈ کریں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم تربیت کیسے کریں، اچھی تربیت کریں، بہت اچھی، اللہ تعالیٰ کو بہترین اولاد دیں اپنی طرف سے، اچھا پڑھائیں، اچھا لکھائیں، اچھی تربیت کریں اور دے دیں معاشرے کو، دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے دیا، مجھے اس لیے نہیں تربیت کی کہ یہ بچہ میرا کوئی نام لگے کہ بھئی اس کا بچہ بہت اچھا ہے، نہیں، اچھی تربیت کر کے اللہ کے لیے دنیا کو دیں، اسلام کو دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم غور و فکر کریں گے۔ یہ آیت جو ہے نا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مرجعکم فَأُنَبِّئُکم، تو البتہ میں ضرور بتاؤں گا، اتنی یعنی شدت ہے اس میں، فَأُنَبِّئُکم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو یہ وعید بھی ہے اور یہ بشارت بھی ہے۔ اگر تو اچھا کام نہیں کیا تو ڈر لگے گا، اچھا اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور اگر واقعی اچھا کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ جاؤ، فَأُنَبِّئُکم، تو میں بتاؤں گا تم نے کتنا اچھا کام کیا، تم نے اتنے اچھے بچے تیار کر کے معاشرے کو دیے کہ دین میں کوئی اچھی چیز ایڈ ہو جائے، دین میں ریوائول ہو جائے، دین میں ریولوشن آ جائے، دین میں چینج آ جائے، دین صحیح طریقے سے چل پڑے، تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑی تمہیں، لوگوں سے باتیں سننی پڑی، لوگوں کی یہ کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، ایسے کیسے تربیت کر رہی ہو، اور چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، خاندان بھی دیکھنا ہوتا ہے، رسم و رواج بھی دیکھنے ہوتے ہیں، تم نے نہیں کنسیڈر کیا، نہیں اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کنسیڈر کیا، مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فَأُنَبِّئُکم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر یہ گلیڈ ٹائڈنگ بن جاتی ہے، خوشخبری بن جاتی ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه واعوذ من عذاب القبر واعوذ من عذاب النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مرحومین کی، میرے ابو امی کی، ان سب لوگوں کی جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو بہترین بہترین زوج، بہترین گھر مہیا عطا کرے، ان کے گناہوں کو پاک صاف کر دے، آپ سب کے والدین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت دے جو زندہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے والدین کو یہ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ ان لوگوں کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں سمیٹیں، اور جو لوگ چلے جا چکے ہیں چاہے وہ والد ہوں چاہے والدہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے آپ کے ذریعے، آپ کا یہاں بیٹھنا ان کے درجات بلند کر رہا ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔